الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآلہ سیاست امام علی علیہ السلام از نہج البلاغہ آپ کی خدمت میں موضوع پیش کیا جا رہا تھا۔ ہم حکمرانوں کے بیان کے ذیل میں عہد نامے کو پڑھ رہے تھے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے مصر جیسی اہم سرزمین کی حکومت کو چلانے کے لیے جناب مالک اشتر کو ایک مکتوب لکھا کہ جو مکتوب امام علی علیہ السلام کے جو ہمیں میسر آئے ہیں مکتوبات ان میں سب سے طویل بھی ہے اور سیاسی امور کے اعتبار سے اور سیاسی سوجھ بوجھ کے اعتبار سے عمیق ترین مواد پر بھی مشتمل ہے۔ اس مکتوب میں ہم جس حصے پہ پہنچے تھے وہ فوج کے بارے میں تھا، آرمی کے بارے میں تھا کہ امام علیہ السلام نے ذکر کیا کہ ایک معاشرہ متعدد شعبہ جات پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی آپ جب بھی اپنے ملک ہے، اپنی ریاست ہے یا گاؤں کی حد تک ہی کیوں نہ لے لیں، جہاں پر ایک معاشرہ ہے وہ شعبہ جات میں تقسیم ہوگا۔ ان شعبہ جات کو طبقات کہا جاتا ہے۔ اگر آپ شعبہ جات کو مد نظر نہ رکھیں تو آپ اصلاً تجزیہ تحلیل نہیں کر سکتے۔ کوئی بھی شخصیت کہ جو بہترین تجزیہ تحلیل کی حامل ہے وہ معاشرے کو شعبہ جات میں تقسیم کر کے دیکھتی ہیں، اور یہ ترتیب آپ کی خدمت میں کئی دفعہ بیان کی جا چکی ہے کہ قدیم زمانوں سے ہی ایک مملکت وہ 3 اہم اداروں میں تقسیم ہوا کرتی تھی اور ان اداروں کے اوپر حاکم حکومت کرتا ہے۔ پہلا ادارہ ہے مقننہ، جس کو آپ کہتے ہیں آج کے دور میں اسمبلیوں میں بیٹھ کے، پارلیمنٹ میں بیٹھ کے قانون بنایا جاتا ہے اور اس قانون کو پھر پاس کرتا ہے وزیر اعظم یا صدر، جو بھی پوسٹ کسی ملک میں ہوتی ہے۔ دوسرا ادارہ ہے عدلیہ کہ اس کی قانون کے اعتبار سے حکومت سب اداروں پر ہونی چاہیے، عدلیہ جسے آپ عدالت، اپنے محکمہ عدالت کہتے ہیں اردو زبان میں۔ اور تیسرا ہے مجریہ، جس نے اجرا کرنا ہے قوانین کو۔ اس کے اندر تمام ملک کے ادارے آ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ فوج کا ادارہ ہے، تعلیمی ادارہ ہے، اقتصادی ادارہ ہے، پھر ان اداروں کے ذیل میں بہت سارے ادارے آ جاتے ہیں۔ اس طور پہ مجریہ کے جو ادارے ہیں وہ بھی کہ اس کا سربراہ اور مقننہ کا سربراہ وہ ہمارے ملکوں میں یا جمہوری نظام میں وزیر اعظم یا صدر کہلاتا ہے۔ صدر یعنی مثلا پاکستان میں جس ادارے کو بھی آپ جانتے ہیں، بجلی اور گیس کا ادارہ ہے، پیٹرول کا ادارہ ہے، یا آپ صفائی کا ادارہ جیسے اسلام آباد CDA یا لاہور میں LDA یا اس طرح سے مختلف ہیں، یہ سارے ادارے مجریہ کہلاتے ہیں یا منفذہ بھی اسے کہتے ہیں۔ ان 3 اداروں میں سے عمومی طور پہ ان 3 اداروں کے سربراہ مقرر ہوتے ہیں۔ ان سربراہوں کا اصل سربراہ وزیر اعظم ہمارے ملک میں کہلاتا ہے۔ ایران میں بھی اس ٹائم جیسے ابھی انتخابات ہوئے اور الحمدللہ یہاں پہ ایک عظیم شخصیت سید ابراہیم رئیسی، خدا ان کی حفاظت فرمائے، وہ کامیاب ہوئے ہیں۔ اب یہ بیک وقت مجریہ کے بھی ادھر، کیونکہ ادھر جو بھی صدر آئے گا وہ مجریہ کے ادارے کا سربراہ ہے، جتنے بھی ایران کے اندر ادارے ہیں وہ اس کے انڈر آ جائیں گے۔ لہٰذا اس وقت مجریہ کا جو سربراہ ہے وہ کون شمار ہوگا؟ صدر۔ اس وقت روحانی ہے، 45 دن ابھی 1.5 مہینہ ہے باقی، اور اس کے بعد منتقل ہوتے ہوتے 3 مہینے بعد آغا رئیسی کے ہاتھ میں تقریباً حکومت آئے گی۔ لیکن اس سے پہلے مثلا صدر روحانی ہے، اس کے انڈر یہ سارے ادارے ہیں۔ یہ جس کو تصویب کر دیں وہ اجرا ہو جائے گا، جس کو رد کر دیں وہ رد ہو جائے گا۔ اور اسی طریقے سے بیک وقت صدر جو سید ابراہیم رئیسی ہیں وہ عدلیہ کے بھی ابھی سربراہ ہیں۔ یہ ایران میں پہلی دفعہ ہوا ہے کوئی قوت قضائیہ یا عدلیہ کا سربراہ ہو اور وہی مجریہ کا بھی سربراہ ہو۔ تو بہرحال ممکن ہے کہ بعد میں وہ اسے
ختم کر دیں، لیکن یہ صرف سمجھانے کی حد تک آپ سے گفتگو تھی کہ آپ اس چیز کو جانیں کہ ایک ریاست چلتی کیسے ہے، بالخصوص جمہوری نظام کے تحت جب چلتی ہے تو اس میں مجریہ کے سارے ادارے وزیر اعظم کے یا صدر کے انڈر آ جائیں گے۔ ایران واحد ایک ملک ہے جہاں پہ ان سربراہ کے اوپر بھی ایک سربراہ رکھا ہے ولی فقیہ کے عنوان سے، بقیہ ممالک میں ایسی کوئی قید نہیں ہے، لہٰذا یہاں پہ صدر جو کہ مجریہ کا سربراہ شمار ہوتا ہے یہ بھی ولی فقیہ کے انڈر ہے، جو عدلیہ کا سربراہ ہے وہ بھی ولی فقیہ کے انڈر ہے، اور جو مقننہ قانون ساز ان کی پارلیمنٹ ہے یا ہمارے ملک میں اسمبلیاں ہیں اس کا سربراہ بھی ان کے انڈر ہے۔ یہاں پر بھی صدر جو ہے وہ ان کی پارلیمنٹ کا بھی سربراہ شمار ہوتا ہے اور مجریہ کے اداروں کا بھی سربراہ شمار ہوتا ہے۔ مجریہ کے اداروں میں اب آ جائیں گے مثلا پولیس ہے، فوج ہے، تعلیم ہے یا اس طرح سے دیگر امور ہیں، لیکن ایران کے اندر مجریہ کے اداروں میں سے صرف ایک ادارہ باہر نکال دیا گیا اور وہ ہے فوج۔ اس لیے یہاں پہ صدر روحانی نے کافی یہ والی مباحث اٹھائے اور بڑی تگ و دو کی کہ کسی طریقے سے یہ واپس آ جائے، کیونکہ یہاں پہ وہ براہ راست ولی فقیہ کے انڈر شمار ہوتی ہے ایران میں، لیکن بقیہ ممالک میں جمہوری سسٹم جہاں پر بھی ہے وہاں وزیر اعظم یا صدر جو بھی اصل پوسٹ ہے اس کے ماتحت فوج شمار ہوتی ہے، لیکن ایران میں جس طرح بقیہ ممالک ہیں اس کے مطابق تو فوج کا ادارہ انڈر ہونا چاہیے تھا مجریہ کے سربراہ جسے صدر کہا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ وہ ڈائریکٹ ولی فقیہ کے انڈر شمار ہوتا ہے۔ اس بنا پہ فوج کے کل امور جو ہیں وہ براہ راست وابستہ ہیں ولی فقیہ یعنی رہبر معظم کے ساتھ، اور وہ ڈائریکٹ اس کا آرڈر جاری کرتے ہیں، وَإِلَّا عدلیہ کا بھی سربراہ آغا رہبر ہی منتخب کرتے ہیں، وہ ووٹوں سے نہیں ہوتا، لیکن آغا رہبر اس کے بقیہ کسی بھی شعبے میں مداخلت نہیں کرتے اور کسی قسم کے اس میں وہ اپنا حکم فرما جاری نہیں کرتے، لیکن سپاہ یا ارتش وہ ایسے نہیں ہیں، اس کے تمام امور میں اپنا نمائندہ انہوں نے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ فوج کے ہر حصے کے چھوٹے سے لے کے بڑے تک فرہنگی امور میں ان کے نمائندے ہیں اور اجرائی امور میں ان کے نمائندے ہیں، اقتصادی جو ان کے امور ہیں ان میں نمائندے ہیں، سب جگہوں پہ فوج کاملاً جسے کہتے ہیں 100% آپ کہہ لیں، عدلیہ جو ہے وہ صرف سربراہ کی حد تک آغا رہبر کے انڈر ہے، لیکن فوج جو ہے یا ارتش ہے یا رضاکارانہ ان کی فوج سپاہ ہے وہ سارے کے سارے 100% رہبر معظم کے انڈر ہیں۔ پولیس اس طرح نہیں ہے، پولیس کے ممکن ہے بعض منصب کے اعتبار سے ہوں، وإلا پولیس مجریہ کے ماتحت یعنی وزیر اعظم یا صدر کے ماتحت آتی ہے۔ یہ تین جو ہمارے پاس بیسک ادارے ہیں، ان اداروں پہ حاکم جو ہے وہ شمار ہوتا ہے حاکم، یا یہ حاکم جس کو پھر منتخب کرے اس ادارے کا سربراہ بنا دے، مثلا تعلیم کا سربراہ وہ حاکم شمار ہوگا، فوج کا سربراہ وہ حاکم شمار ہوگا۔ قدیم زمانے سے آج تک ایسا ہی ہے، پاکستان میں بھی ایسا، مثلا ملازمین حاکم شمار نہیں ہوتے ہیں، بے شک وہ کرنیل جرنیل بن جائے یا میجر بن جائے، بریگیڈیئر بن جائے، وہ حاکم شمار نہیں ہوتا، وہ ایک سرونٹ ہے یا ملازم ہے اور وہ اپنے دائرے میں اپنا کام کر رہا ہے، لیکن حاکم وہ شمار ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں یہ قوت ہے کہ وہ اجرا کرے امور کو، فیصلے کرے، رد کر سکتا ہے، جاری کر سکتا ہے۔ یہ جو پوسٹ جب بڑے پیمانے پہ پوسٹ آ جاتی ہے یہ حاکم کے انڈر آہستہ آہستہ چلے جاتا ہے، لہذا پاکستان کے اندر بھی حاکم کو پہچاننا اور ملازم کو پہچاننا ضروری ہے۔ ایک حد تک تو سارے ہی گورنمنٹ کے ملازم شمار ہوتے ہیں، لیکن حکومت یا اقتدار، آپ یہ کہہ لیں کہ اقتدار کس کے ہاتھ میں، اس کی تشخیص دیں۔ آپ یہ نہ دیکھیں کہ کیا اس کا نام آ رہا ہے، MNA بن رہا ہے، MPA بن رہا ہے یا فلاں یہ گریڈ کا آفیسر بن رہا ہے، ان عناوین کو ترک کر کے آپ اس کو دیکھیں کہ ان میں اقتدار کس کے ہاتھ میں آ رہا ہے۔ جس کے ہاتھ میں اقتدار آ رہا ہے وہ حاکم شمار ہوتا ہے، اور اقتدار دیے بغیر، اپنے ماتحت اقتدار دیے بغیر ایک چھوٹی سی فیکٹری بھی نہیں چلتی، اس میں بھی بالآخر آپ کو اقتدار دینا پڑتا ہے، یار یہ بندے رکھے گا، یہ بندے نکالے گا، یہ فلاں کام کرے گا، اب وہ اپنے نیچے اور عملہ لے کے آئے گا، وہ جو عملہ ہے یہ ملازم شمار ہوں گے۔ تو ہمارے ملکوں میں بھی اسی طریقے سے
جو چل رہا ہے امیر المومنین علیہ السلام کے دور میں بھی حکومت، بالآخر حکومت انہوں نے چلانی، وہ اسی انداز میں چلائی جاتی تھی۔ اب جب حاکم آئے گا تو کوئی بنا بنایا ہمارے پاس سٹرکچر نہیں ہے سسٹم کے عنوان سے، اسے اصولوں کو، اسلام کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے خود ایک وجود دینا پڑے گا نظام، یا ایک خود اسے کچھ تشکیلات دینے پڑیں گی اجرائی اعتبار سے۔ بنیادیں نظریاتی ہیں جو قرآن اور اہل بیت علیہ السلام یا دین نے دیں، لیکن دین کی ان بنیادوں کی آپ پاسداری کرتے ہوئے ایک سسٹم کو نیچے وجود دیں گے۔ مثلا ابھی مالک اشتر اب مصر مثلا جا رہے ہیں، اور مصر ایک بہت بڑا علاقہ ہے۔ اب مصر کا اقتدار کس کے پاس ہے؟ اصل اقتدار تو امام علی علیہ السلام کے پاس ہے، لیکن امام علی علیہ السلام وہاں پہ سب کے سب امور کو شخصی طور پہ اسی وقت نہیں دیکھ پائیں گے، لہٰذا امام علی علیہ السلام نے وہاں پہ جناب مالک اشتر کو بعنوان حاکم یعنی اقتدار دے دیا مصر کا۔ مصر کا اقتدار دینے سے کیا مراد ہے؟ اب مالک اشتر ہیں جو ادھر فوج بنائیں گے، مالک اشتر ہیں کہ جو ادھر قضاوت کی امور دیکھیں گے، عدالتیں کیسے کام کر رہی ہیں، مالک اشتر ادھر دیکھیں گے کہ بلدیاتی ادارے کیسے کام کر رہے ہیں، وہاں پہ زراعت کے کیسے کام کر رہے ہیں ادارے، وہاں پہ مثلا ٹیکس جو دینے ہیں، خراج جو دینا لینے کا سلسلہ ہے، بیت المال کیسے چل رہا ہے، یہ سب کے سب امور کون دیکھیں گے؟ جناب مالک اشتر۔ اب مالک اشتر بھی مجبور ہیں کہ وہ ایک سلسلہ بھی ایجاد کریں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اداروں کے اوپر خود حاکم بھی مقرر کریں، کیونکہ مالک اشتر ایک وقت میں 8-10 شعبوں کا سربراہ نہیں بن سکتے، اس لیے وہ اپنی نیابت میں پھر سربراہ وہاں پہ تشخیص دیں گے۔ مثال کے طور پہ یہ بیت المال کا ہیڈ ہے، جسے آج آپ کہہ لیں کہ یہ مرکزی بینک کا رئیس ہے، مرکزی بینک کا جو ہے یہ ہیڈ ہے، یا یہ کہہ لیں کہ یہ فوج کا ہیڈ ہے، یہ ہو گیا اقتصاد کا، یہ ہو گیا تعلیم کا، یہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کا، یہ جتنے بھی ہیڈ شمار ہوں گے یہ سارے حاکم کہلاتے ہیں۔ اب یہاں پہ جناب مالک اشتر نے فوج کا بھی ہیڈ کسی کو بنانا ہے۔ آج کے دور میں فوج بہت منظم ہو چکی ہے، اس دور میں قبائل کی صورت میں فوج ہوا کرتی تھی، بھرتیاں اس طرح نہیں ہوتی تھی کہ اعلان لگا دیے جائیں، وہاں پہ قبائل والوں سے سرداروں کو قریب کیا جاتا تھا، ان سے میٹنگیں ہوتی تھیں، نشستیں ہوتی تھیں، اور اس میں پھر قبائل والے اپنے طور پہ افراد دیا کرتے تھے کہ ہمارے قبیلے سے اتنے جوان آپ کے، ان کے قبیلے سے اتنے، وہ پھر آ جاتے تھے، پھر ان کی وہی ساری فہرستیں بنتی اور ان کے لیے پھر چھوانی میں ساری ٹریننگ ہوا کرتی تھی، لیکن ایک بڑی حد تک ان کی ضرورت جو ہے وہ اہل قبیلہ پورا کرتے، لیکن بقیہ تمام کے تمام ضروریات ان کی حکومت پوری کیا کرتی تھی، اس لیے حکومت وہاں پہ اپنا سپہ سالار خود مقرر کرے گی۔ لیکن قبیلے سے جب آتا تھا تو قبیلے کے اندر وہ خود نہیں کرتے تھے، قبیلہ ایک سردار اپنا بنا کے ان کے ماتحت کرتا تھا، اور قبیلے نے جو سردار بنایا وہ اگر اپنا رخ موڑ لے تو اس کے نیچے سارے فوجی رخ موڑ لیتے تھے، جیسا کہ امام علی علیہ السلام کے دور میں جو جنگیں ہوئیں ان میں یہ والے مسائل پیدا ہوئے۔ مثال کے طور پہ امام علیہ السلام نے حکم دیا کہ تحکیم جو ہے وہ نہ کی جائے، تو اب یہاں پہ بعض قبیلے کے سردار کھڑے ہو گئے، وہ قبیلے کے سردار کھڑے ہوئے تو ان کے پیچھے سارے فوجی کھڑے ہو گئے۔ اب آگے فوج کو کیونکہ کسی سردار کے ماتحت اس طرح سے کر دینا فوج کو کہ اس کے حکم پہ چلے، یہ فوج میں آپ یہ کہہ لیں کہ ایک بغاوت اور سرکشی کو برپا کرنے کے عناصر کو خود وجود دینا ہے، اس لیے پوری دنیا میں ایک فوجی مستقل طور پہ کبھی بھی ایک جگہ نہیں رہتا، وہ بدلتا رہتا ہے، وہاں پہ اس کے ایک سردار یا ایک فوج کے انڈر نہیں زیادہ عرصہ آنے دیتے، حتیٰ سربراہ کو بھی تبدیل کر دیتے ہیں کہ اس کے ماتحت اس کا اثر و نفوذ اتنا نہ بڑھ جائے کہ وہ بغاوت کر کے مثلا ریاست کے اوپر ہی قابض ہو جائے۔ لیکن امام علی علیہ السلام کے دور میں چونکہ ابتدائی حالت تھی عالم اسلام کی اور خلفاء کا مختصر سا دور گزرا ہوا تھا، فوج کے محکمے کو ابھی بہت مضبوط ہونے کی ضرورت تھی، تو اس میں امام علیہ السلام نے جناب مالک اشتر کو نصیحت کی اور لکھا کہ کس کو فوج کا سربراہ بنانا، چونکہ جو سربراہ بنے گا اس کی حیثیت ایک حاکم کی سی ہے، اس کے نیچے کئی سپہ سالار بنیں گے، کیونکہ امام علیہ السلام مثلا ہم نہج البلاغہ پڑھیں، اس سے بھی ہمیں یہ ایک احساس ہوتا ہے کہ اس دور میں فوجی ڈپارٹمنٹ کیسے چلتا تھا، یعنی آرمی کا جو شعبہ ہے وہ کس طرح متحرک ہوتا تھا، اس کو آپ تھوڑا سا
ایک تصور کریں۔ نہج البلاغہ یا تاریخی کتب سے جو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اس دور میں، آج کے دور میں تو فوج کا ہمیں سلسلہ پتہ ہے، وہ اخباروں میں وہ دے دیتے ہیں اشتہار، تو اگر کسی نے آفیسر بننا ہے تو ISSB ٹیسٹ دیتا ہے، وہ ٹیسٹ دے کے پھر اگر پاس ہو جائے تو وہ پھر میجر اور پھر رینک اس کے آگے بڑھتے ہیں جتنا وہ جا سکے، ان کا اپنا قانون یا اپنا سسٹم ہے، میجر، بریگیڈیئر، جنرل اور کرنل، اس طرح سے پھر آگے ان کے عہدے ہیں، اور ان کے بھی اشتہارات پھر فوج میں آ جاتے ہیں جنہوں نے آفیسر نہیں بننا، اور پھر ان کا اپنا ایک سسٹم ہے، چھوانیاں ہیں، اپنے ان کی جگہیں بنی ہوئی ہیں، وہاں پہ انہیں لے جاتے ہیں اور اس میں پھر وہ اپنے سسٹم میں ڈھالتے ہیں۔ امام علیہ السلام کے دور میں عمومی طور پہ نہیں جمعآوری ہوتی تھی، جیسے پاکستان یا ہر ریاست میں اسی طرح ہوتا ہے، ایران یا دیگر ممالک بھی اسی طرح ہے۔ ایران میں البتہ بسیج کے عنوان سے ایک ادارہ موجود ہے، اس کی بڑی اس میں خدمات ہیں کہ بسیج، ہر مسجد میں بسیج کا دفتر موجود ہوتا ہے، وہ اس محلے کے اچھے جو پاک اور صالح جوان ہیں ان سے تعلق قائم کرتے ہیں، پھر انہیں مختلف مرحلوں سے گزارتے ہیں، تعلیمی مراحل ہیں، فرہنگی مراحل ہیں، اور ان سے مراحل کو گزارتے ہوئے پھر یہاں پہ آہستہ آہستہ وہ فوج میں یا سپاہ میں آہستہ آہستہ وہ آ جاتے ہیں۔ بہرحال امام علیہ السلام کے دور میں فوج بنتی کیسے تھی، یہ بڑا مہم ایک مسئلہ ہے جس کو جاننا ضروری ہے۔ امام علیہ السلام کے دور میں فوج کی تشکیل اس طریقے سے نہیں ہوتی تھی کہ ایک ڈپارٹمنٹ اور ادارہ موجود ہے جیسے آج کے دور میں، اور سربراہ ہے، انہوں نے اشتہار دیواروں پہ لگا دیے ہیں اور پھر وہ آتے، ان کے انٹرویو ہوتے، ٹیسٹ ہوتے، پھر بھرتی کر لیے جاتے۔ ایسا نہیں ہوتا تھا، بلکہ ادھر فوج کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کی ہمارے پاس جو معلومات پہنچی ہیں تاریخی کتب میں یا ادھر، اس سے ایک اندازہ یہ ہوتا ہے کہ فوج اس دور میں قبائل خود ہی مسلح ہوا کرتے تھے، اور ہر قبیلے کا اپنے دفاع کرنے کے لیے ایک قوت وہ اپنے پاس محفوظ رکھتے تھے۔ ان قبائل کو اپنے ساتھ گورنمنٹ ملاتی تھی، حاکم ان قبائل کو اپنے ساتھ ملا لیا کرتا تھا، اور جب ضرورت پیش آتی تھی مہمات کی یا جنگوں کی تو ان قبائل والوں تک پیغام پہنچایا جاتا تھا۔ یہ اپنے دستے دیتے تھے، فوجی چھوٹے چھوٹے لشکر دیتے تھے، 1000 بندے، 2000 بندے، 4000 بندے، اور ان کے اندر خود ہی اپنا ایک لیڈر بھی دیتے تھے جو اس قبیلے کی طرف سے ان کی نمائندگی کرے گا۔ لہٰذا ان افراد کا بہت پریشر بنتا تھا، کیونکہ ایک دستہ ٹوٹ گیا تو اس سے متاثر ہو جاتی تھی، جنگ متاثر ہو جاتی تھی، لیکن چارہ نہیں تھا۔ اس دور میں جس قبیلے کا آئے گا لشکر، اس کا سردار بھی ان کے اندر معین ہے۔ اب وہ یقیناً سردار یہ تقاضا نہیں کر سکتا کہ بقیہ سب قبائل کے جو لشکر ہیں وہ بھی میرے انڈر آ جائیں، یہ فوراً تقاضا نہیں ہو سکتا، اس لیے یہ اتنے محدود مقدار میں وہ رہا کرتے تھے۔ مثلا کندی قبیلے کا قبیلہ ہے، اس کے 4 یا 12,000 اس کے افراد ہیں۔ اب ان کا ایک لیڈر ہے اشعث بن قیس۔ امام علیہ السلام یہ ضرور کرتے تھے، یا یہ کہہ لیں کہ اس دور کے حاکم کو وہ اتنی اجازت دیتے تھے کہ اگر حاکم کو قبیلے کا لیڈر قبول نہیں ہے تو وہ انہی میں سے کسی ایک کو قبیلے کا لیڈر بنا دے، وہ یہ قبول کر لیتے تھے، لیکن یہ قبول نہیں کرتے تھے کہ ان کے اوپر کسی اور کا آ کے لیڈر وہ چڑھا دیں یا اس کے اوپر حاکم مقرر کر دیں۔ لیکن قبائل مثلا 10 قبائل ہیں بالفرض، کیونکہ قبائلی زندگی تھی اس دور میں، جیسے آج بھی پاکستان کے خیبر پختونخوا اور بالخصوص بلوچستان میں قبائلی زندگی بسر ہوتی ہے، اور ہماری فوج ایک حد تک ان قبائل کا ایک اثر لیتی ہے، ایسی بات نہیں، اور حتیٰ ہر ملک میں ایسا ہی ہے، صرف پاکستان کی بات نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اگر خیبر پختونخوا کا ایک علاقہ ہے تو ادھر باپ جو ہے وہ فوج کی طرف سے شہید ہو جاتا ہے، فوج میں بھرتی ہے، شہید ہو جاتا ہے، اس کا بیٹا اگر میٹرک نہیں کیا ہوا وہ باپ کی جگہ بھرتی کر لیں گے اسے، وائلہ علاقہ تو آپ کے ہاتھ میں نہیں آتا۔ پنجاب سے آپ خیبر پختونخوا میں کسی کو رائج نہیں کر سکتے، آپ گلگت میں بلتستان کے افراد کو رائج نہیں کر سکتے، وہاں پہ ہاں 1 آفیسر لا سکتے ہیں، 2 آفیسر لا سکتے ہیں، لیکن بالآخر آپ کو سسٹم انہی افراد کے ہاتھوں سے ہی بنانا پڑے گا۔ آج کے دور میں ایران میں بھی اسی طریقے سے ہے کہ یہاں پہ جو کردستان ہیں، آپ کردستان میں فارس کی فوج کو نہیں آپ لا سکتے، کردستان سے ہی پولیس بنے گی، کردستان سے ہی فوج بنے گی۔ ہاں بعض چیدہ پوسٹوں میں آپ باہر کے صوبوں کے افراد کو
لے آتے ہیں، کیونکہ شعوری جو لیول ہے جو قومیت اور قبائلیت سے ہٹ کر ہو، اس شعوری لیول کو بلند کرنا معاشرے کی سطح پہ آسان نہیں ہے۔ بالآخر قبائلیت اور بالآخر یہ صوبائیت، لسانیت، اس کے گہرے قومیت کے اثرات ہیں۔ جیسا بھی آپ ایران کے الیکشنز میں ہی دیکھیں، کیونکہ ایران میں بڑی گہرے طور پہ قبائلیت اور قومیت کے عناصر پائے جاتے ہیں، بڑے گہرے۔ پاکستان میں بھی پائے جاتے ہیں، جیسے آپ جانتے ہیں یہاں پہ محسن رضائی صاحب ہیں، ان کو جتنے ووٹ ڈلے ہیں وہ سارے ان کی قوم نے، لور قوم کہتے ہیں، ان کی قوم نے دیے، بقیہ نے تو انہیں نہیں دیے۔ اور لور قوم جتنی بھی انقلابی ہو جائے، انقلابیوں کے اندر بھی ایک بڑے حلقے نے قومیت کے اثر کے تحت انہیں دیے ووٹ۔ تو ووٹنگ کے پاکستان میں بھی اسی طرح، بھائی یہ سندھی ہے، وہ سندھی پہ ساری ایک ہی ماڈل کے بندے، یعنی سندھی ماڈل کے بندے ہی لانے کی کوشش کرے گا، تو وہ کامیاب اپنے علاقوں میں تو ہو جاتے ہیں، بقیہ علاقوں میں نہیں۔ یہی مشکل امام علی علیہ السلام کے دور میں بڑے پیمانے پہ تھی۔ اگرچہ دین اسلام نے قومیت کو، صوبائیت کو، لسانیت کو، حسب نسب کے معیارات کو کامل طور پہ مٹایا ہے اور معیارات انسانیت کی بات کی ہے، فطرت کی بات کی ہے، دین اسلام کی بات کی ہے۔ اس لیے سلمان فارسی کو بھی کہا کہ اہل البیت ہیں یہ۔ اسی طرح بعض دیگر قبائل کے بندے تھے، جناب بلال حبشی آئے، صہیب رومی کا نام ہمیں ملتا ہے۔ تو دین اسلام نے بڑی وسعت دی انسانیت کے عنوان سے، لیکن اس کو آیا معاشرہ قبول کر بیٹھا یا نہیں؟ تو یہاں پہ ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ معاشرہ مکمل طور پہ اس دور میں قبول نہیں کر سکا، اس لیے کوئی بھی ایران سے آیا ہوا ہیڈ نہیں بنا۔ خلیفہ دوم کے دور میں دیکھ لیں، ابو لولو فیروز اور اس کے ساتھ چند افراد تھے جو قیدی بن کے آئے تھے، اور وہ مسلمان ہوئے ظاہراً، لیکن مسلمان ہونے کے باوجود ان کو سردار نہیں بنایا گیا، ان کو اوپر کی پوسٹیں نہیں دی گئیں۔ اس لیے خلیفہ دوم کے دور میں آپ دیکھیں عربوں کو ہی ہر جگہ پوسٹیں دی گئی ہیں۔ عباسی مجبور ہوئے کہ وہ ایرانیوں کو لے کے آئیں، اس لیے اموی دور میں انہوں نے بعض عیسائیوں کو تھوڑا قریب کیا، یہودیوں کو کیا، لیکن بنیادی پوسٹیں نہیں دی گئیں۔ ایک ایسی فضا بھی نہیں تھی بہرحال، مثلا امام علی علیہ السلام کے دور میں ایران ان کے ماتحت تھا، لیکن ماتحت ہونے کے باوجود ایران میں اکثریت کیا تھی؟ غیر مسلم تھی، مجوسی تھے۔ ان مجوسی کے ہاتھوں میں آپ قوت نہیں دے سکتے اسلامی حاکم۔ بہرحال ہم آئیں اس طرف کہ فوج کیسے بنتی تھی، کیونکہ آج ہمارا ٹاپک ہے کہ فوج کا سربراہ کس کو بنایا جائے، اور امام علی علیہ السلام کے دور میں یہ بہت بڑی بات تھی۔ آج کے دور میں یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ فوج نے آ کے قومیت اور قبائلیت کو بڑے پیمانے پہ اپنے اندر سے ختم کیا، لیکن علاقوں میں تنفیذ کا جب وقت آتا ہے اور علاقوں کو سنبھالنے کا وقت آتا ہے، تب ان کو اہل علاقہ سے ہی مدد لینے پڑتی ہے، اور اہل علاقہ کو ہی وہ ٹرینڈ کرتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود وہ سربراہ بنا لیتے ہیں، پوسٹوں پہ لے آتے ہیں، اور ایک سرکل ان کا اپنا ہے۔ بہرحال وہ ایک منظم آج کے دور میں فوج کا سسٹم بن چکا ہے۔ امام علیہ السلام کے دور میں یہ ایک مسئلہ تھا کہ فوج کی تشکیل کیسے وجود میں لائی جائے۔ امام کے دور میں قبائل ہیں، مثلا اگر 10 قبائل ہیں، یہ 10 قبائل امام کے ہاتھ میں آ کے بیعت کریں گے۔ بیعت کرنے کے بعد وہ اپنے لشکروں کو یا اپنی مدد اور قوت کو امام کے لیے پیش کر دیں گے۔ جب وہ اپنی قوت پیش کریں گے تو امام کے حکم پہ جب حکم آئے گا وہ بندے بھیج دیں گے، اور وہ بندے بھیج دیتے۔ بندے بھیجنے کے بعد ادھر مثلا ایسے افراد ایسی جگہیں موجود تھی گورنمنٹ کی کہ جہاں انہیں رکھا جاتا، انہیں ٹرینڈ کیا جاتا۔ لیکن جب وہ ایک اجتماعی سرکل میں آئیں گے، آیا اجتماعی جگہ پر بھی انہی کا لیڈر اور انہی کے بندے چلیں گے؟ تو ایسا نہیں ہوتا تھا، بلکہ ان کو ایک سربراہ کے ماتحت لے آیا کرتے تھے۔ مثلا 10 قبیلے ہیں، 10 قبیلے اگر ایک جگہ جمع ہو جائیں تو ان کے اوپر لازم ہے کہ ایک سردار ہو، فوج کے اندر ایک سردار ہو، اور یہ سردار کی اطاعت ان سب کے اوپر واجب ہوگی، اور اس سردار کی بات نہ ماننا یہ بغاوت شمار ہوگی۔ اچھا، اب یہ سردار بھی موجود ہے تو یہ مثلا مالی کیشتر اب اصل ہیڈ ہو گئے، ان کے نیچے پوری فوج کا ایک سربراہ ہو گیا، اس کے نیچے مثلا چھوانی کے اندر ایک سردار ہو گیا۔ اب فوجوں میں عموماً جب جوڑا جاتا تھا تو وہ مہمات کے لیے جوڑا جاتا تھا، یعنی قبائل سے جب فوج کو بلایا جاتا تھا یا افراد کو بلایا جاتا تھا تو عموماً جنگیں ہوتی تھیں، یا آپ نے کوئی مشن کو
کرنا ہے پورا، تو اس کے لیے طلب کیا جاتا تھا۔ وَإِلَّا عام طور پہ فوج ایک سرکاری فوج بھی ہوا کرتی تھی، خاص عدد ہے، ان کی تنخواہیں لگی ہوتی تھیں اور وہ ایک سرکل میں چلتے تھے۔ لیکن یہ جو ہم جنگوں کی بات کر رہے ہیں یا بعض مشنز کی بات کر رہے ہیں، ان کا سلسلہ کیسے ہوتا تھا؟ ان کا سلسلہ اس طرح ہوتا تھا، مثلا امام علیہ السلام نے عبداللہ ابن عباس جو کہ بصرہ کے گورنر ہیں، انہیں خط لکھا کہ اتنا عدد ہمارے طرف بھیج دو فوج کا۔ اب وہ جب قبائل سے بات کریں گے، عبداللہ ابن عباس قبائل سے بات کر کے بنائیں گے عدد اور خود ایک سردار مقرر کر دیں گے، کیونکہ مثلا ایک قبیلے نے دے دیے 1000، دوسرے قبیلے نے دے دیے مثلا 8000، تیسرے نے دے دیے 6000، امام علیہ السلام کو چاہیے مثلا 10000 تھے، تو 10000 3-4 قبائل سے جب مل کے بن گئے اور ہر قبیلے کے لشکر کا اپنا ان میں لیڈر بھی موجود ہے، ممکن ہے عبداللہ ابن عباس اسے مان لے لیڈر، نہیں مانتے تو ان میں سے تبدیل کر کے کسی اور کو بنا دیں گے۔ بہرحال اب یہ جب مل کے بن گئے اور امام کی طرف جائیں گے، اس سفر کے دوران کس کی چلے گی؟ کیونکہ الگ الگ قبیلوں سے ہیں، تو یہاں پہ عبداللہ ابن عباس اپنے طور پہ ایک سردار مقرر کریں گے اور پوری فوج اس کے انڈر ہوگی۔ اور پھر اگر امام نے بھی لشکر بھیجا ہوا ہے اور وہ لشکر اب ان سے ضم ہو رہا ہے، تو امام نے بھی سردار بنایا ہوگا، یعنی جو دوران سفر ان کے اوپر سرداری کرے اور سارا ان کے اوپر اجرائی امور انجام دے۔ اب یہ دو لشکر جب ملیں گے تو کتنے سردار ہو گئے؟ 2 سردار ایک ہی وقت میں ہو گئے، تو 2 تو نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا مکتوبات آپ دیکھیں، امام وہاں پہ لکھتے کہ جب تم دونوں لشکر مل جاؤ تو فلاں بندہ میری طرف سے سردار ہوگا، یہ سردار ایک ہی بنے گا۔ اس لیے سردار امام علی علیہ السلام بناتے تھے یا امام نے جنہیں حاکم بنایا ہوا ہے وہ حاکم بناتے تھے، اور جہاں جہاں جھگڑے پیدا ہو سکتے تھے اس کی خبر تھی، وہاں پہ دستور جاری ہوتا تھا کہ اگر یہ ہو گیا تو یہ سردار ہوگا، یہ ہو گیا تو یہ سردار ہوگا۔ اب مالک اشتر کو امام لکھتے ہیں کیونکہ مالک اشتر نے مصر کا سردار، کیونکہ اب سردار آپ نے دیکھا مثلا مالک اشتر مصر پورا قبائلی صورت میں زندگی بسر کر رہا ہے، کیا مالک اشتر ایک ہی وقت میں ان کئی 100 قبائل کے اندر جا سکتے تھے؟ مشکل ہے۔ اس لیے جناب مالک اشتر خود ایک فوج کا سربراہ بنائیں گے، وہ فوج کا سربراہ پھر جائے گا قبائل کے پاس اور قبائل سے مطالبہ کرے گا، اگر کوئی نہ کرے یعنی نہ کر دے، انکار کر دے دینے سے، تو اس فوجی سردار کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہاں پہ کچھ چڑھائی کر سکے، بلکہ وہ لازم ہے کہ پہلے حاکم کو خبر دے، اور اگر اس نے چڑھائی کر دی اور حاکم اس سے موافق نہ ہوا تو پھر اس پہ حد جاری ہوتی تھی۔ جیسا کہ یہ معقل بن قیس رضی اللہ عنہ بڑی ایک عظیم شخصیت ہیں امام علی علیہ السلام کے دور میں، کہ ابھی یہ انشاءاللہ موضوع ہمارا شرح ختم ہو جائے، تھوڑا شرح بور انسان کو کرتی ہے لیکن سیاست یہی سمجھاتی ہے، تو پھر ہم آ جائیں گے واقعات کے اوپر اور پھر اس میں تجزیہ تحلیل ہوگا۔ تو ایک ہمارا ٹاپک چلے گا غارات، حملے، جیسے پاکستان میں خودکش حملے شروع ہوئے، تو اس دور میں بھی معاویہ بن ابی سفیان نے امام علی علیہ السلام کے علاقوں میں خودکش حملہ نما ہی حملے شروع کرا دیے تھے۔ چند پکڑے تھے بدماش قسم کے افراد اور ان کے ماتحت 12000 یا 6000 افراد کا لشکر دیا ہوا تھا، اور ان کا کام یہ تھا کہ حملے کرنے امام کے علاقوں میں اور افراد کو قتل کر کے لوٹ مار کر کے واپس آ جانا ہے۔ تو یہ تیزی سے بارڈر ایریا پہ جو امام کا ایریا تھا، بارڈر پہ بہت زیادہ ہونے لگ گیا، یہاں تک کہ مسائل اتنے کھڑے ہوئے کہ لوگ خوفزدہ زندگی بسر کرنے لگے، غیر ناامنیت کا احساس بارڈر ایریا پہ کیا جاتا تھا، اور آہستہ آہستہ ملک کے اندر پوری ریاست میں خوف کی فضا پیدا ہونے لگ گئی، اور کوئی کھڑا نہیں ہوتا تھا ان کو دبانے کے لیے۔ امام جس کا نام لیتے وہ آگے سے گھبراہٹ کا اظہار کرتا۔ تو امام نے پھر ایک دن خطبہ دیا کہ وہ خطبہ کا حصہ نہج البلاغہ میں بھی موجود ہے، اس کے نتیجے میں معقل بن قیس نے کہا کہ میں لشکر لے کے نکلوں گا، اور لشکر میں ہم اپنے قبیلے کے باز لائیں گے، بقیہ جو ملنا چاہے ملے۔ پھر معقل نکلے اور انہوں نے ایک ایک کر کے ان سب کو پکڑا اور ان کو پکڑ کے دبایا، چونکہ مالک اشتر شہید ہو چکے تھے، تو ان کے بعد معقل ہیں اور اس طرح سے جاریہ بن قدامہ ہیں، بڑی بڑی شخصیات چند موجود ہیں، انہوں نے امام علی علیہ السلام کا ساتھ دیا اور ان فتنوں کو ختم کیا۔ تو معقل جب نکلے، اب وہ پہنچے، جیسے خرین بن راشد کا ہم فتنہ پیچھے پڑ چکے ہیں، اس کے قبیلے کو گھیر لیا۔ اس کے قبیلے والوں نے چونکہ بغاوت کی ہوئی تھی،
تو انہوں نے کہا کہ آدھے ادھر ہو جائیں آدھے ادھر، جو مسلمان سے کافر ہوئے ہیں ہم انہیں موقع دیتے ہیں، اگر دوبارہ مسلمان ہو گئے چھوڑ دیے جائیں گے۔ اب معقل امام علی علیہ السلام کی طرف سے بنائے گئے ہیں، لیکن جن علاقوں میں عملیات یا یہ مشن مکمل کر رہے ہیں وہ عبداللہ ابن عباس کے انڈر آتا ہے، لہٰذا لا محالہ امام علی علیہ السلام کے بعد وہ عبداللہ ابن عباس کے انڈر ہیں۔ اب یہاں پہ مسئلہ یہ پیش آیا کہ جب ان میں سے اکثر نے اسلام قبول کر کے علیحدہ ہو گئے، بعض اسی طرح ڈٹے رہے تو اب ان کا کیا کیا جائے؟ قیدی بنا کے لے کے جایا جائے اور عبداللہ ابن عباس کے ہاتھ دے دیا جائے یا گردن اتاری جائے؟ معقل نے کہا کہ جو نئی اسلام لا رہا اس کی قتل کر دو، ان کے ہاتھ باندھے گردنیں اڑا دی، اور ان کا مال جو ہے وہ انہوں نے مال غنیمت بنایا۔ اب وہ چونکہ علاقہ جناب عبداللہ ابن عباس کے انڈر تھا، مال غنیمت کے طور پہ سارا مال بھیج دیا عبداللہ ابن عباس کے پاس، اسے خود لے کے نہیں گئے۔ لیکن یہاں پہ انہوں نے چونکہ عبداللہ ابن عباس سے اجازت نہیں لی تو مسئلہ کھڑا ہو گیا، اس لیے امام علی علیہ السلام کی خدمت میں آئے۔ اب ان کا کیس پیش ہوا امام کی خدمت میں، تو امام نے جب ساری بات سنی اور سارے مسائل کو دیکھا تو معقل کی تائید کی کہ اس نے جو کیا وہ عین اسلام و عین دین ہے، اسے چھوڑ دیا گیا۔ اب آپ نے ملاحظہ کیا کہ فوج کا اہتمام کس طریقے سے چلتا تھا، یعنی ایسی سچویشن آ جاتی تھی کہ جہاں پہ وہ حاکم تک کئی 100 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ معقل ادھر فیصلہ طے کرنے پہنچے تو پیچھے اتنا ہے ہی نہیں مال کہ فوج کو پال سکیں، کیونکہ فوج نے آخر کہاں سے زندہ رہنا ہے، کھانے پینے کے وسائل چاہیے۔ نمبر 2، جس علاقے میں ہیں وہ خالد بن راشد بہت بڑا ایک فتنہ تھا، تو ادھر یہ ڈر تھا کہ یہ قبائل سے ساز باز کر کے پھر حملہ نہ کر دے، کیونکہ 6000 یا 4000 فوجی لشکر ہے یہ، اگر ان کے اوپر حملہ ہو گیا پھر کہاں سے ہزاروں کلومیٹر دور سے کوئی لشکر ان کی مدد کے لیے آنا ہے، اور وہاں پہ کوئی موبائل سسٹم تو تھا نہیں کہ فوراً پیغام پہنچ جائے، لہٰذا جو کام بھی وہ کرتے معقل اس جگہ پہ انہیں کم سے کم 4-5 دن یا 1 ہفتہ لگتا، اس لیے انہوں نے وہاں پہ مجبور ہوئے کہ وہ اپنی ثوابدید پہ اور اپنے تفکر دینی کے مطابق قدم اٹھائیں۔ اب وہ جو قدم اٹھائیں گے وہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، ایسے مواقع فوجوں میں آتے ہی رہتے ہیں، ہر جگہ آتے ہیں۔ جیسے ایران میں یہ مسئلہ کھڑا ہوا کہ یہ انہوں نے ہائی جیک کیا، استعمار نے شہید قاسم سلیمانی کے بعد انہوں نے ان کی بیس اڑا دی، جب بیس اڑائی تو انہوں نے مقابلے میں ادھر بیس اڑانی تھی، تو اس کی معلومات دقیق معلومات ہوتی ہیں، تو یہاں سے انہوں نے ایک جہاز اڑایا، اس کے اندر پورا سسٹم قائم کیا ہوا تھا اور وہ پورے کی پوری ان کے کمپیوٹر سے معلومات لے رہا ہے۔ اگر وہ 100% معلومات منتقل ہو جاتی تو ایران میں کوئی فوجی تنصیبات ایسی نہیں تھی کہ جو استعمار سے پوشیدہ رہتی، اور وہ وہاں پہ انہیں ڈرون حملے کر کے سب کو اڑا سکتے تھے، یا جسے آپ سائبر اٹیک آج کے دور میں آ گیا ہے، اس اٹیک کے ذریعے سے اڑا سکتے تھے۔ بعض اڑائے بھی ہیں ایران کے اندر انہوں نے، نیوکلیئر ان کے بعض جو ہیں، جیسے ناتنز علاقہ ہے، اس علاقے کو انہوں نے سائبر اٹیک سے اڑایا ہے، بعض فیکٹریوں میں آگ لگائی ہے، بعض ٹینکر انہوں نے اڑائے ہیں، اس کی خبریں وہ زیادہ شائع نہیں کرتے، لیکن سائبر اٹیک ایران میں کئی ہوتے رہے۔ انہوں نے بھی پھر مقابل سائبر اٹیک کیے اسرائیل کے اوپر۔ اب وہاں پہ جو مسئلہ تھا، جیسے حاجی زادہ معروف وہ شخصیت ہوئی کہ یہاں سے وہ جہاز رکا ہوا ہے اور تہران کے اندر فوجی ایک علاقے سے ساری معلومات جا رہی ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں کمپیوٹر میں، یہاں پہ اگر اس نے اجازت لی تو یہ تو معلومات چلی گئیں، اور یہاں پہ اڑا دے تو سارے مسافر بیٹھے ہوئے ہیں جن میں اکثر بیشتر ایرانی ہیں، تو یہاں پہ وہ اب متذبذب ہے فوجی، تو وہاں پہ قبل اس کے کہ کوئی اس کو وہ فون کرے اور کسی سے اجازت لے، اس نے بٹن دبا دیا اور وہ جہاز اڑا دیا، کیونکہ اگر جہاز نہ اڑاتا تو یہاں پہ تو ان کے آپ یہ کہہ لیں کہ ایک ملک کی پوری فوجی تنصیبات اڑ جاتی، یعنی اچانک وہ صفر کے اوپر آ جاتے۔ تو یہاں پہ جب اڑا دیا تو اس کا ذمہ کس کے سر پہ آیا؟ حاجی زادہ کے، اس نے آ کے ساری بات بیان کی، اس کے اوپر عدالت نے انہیں چھوڑ دیا، کوئی مسئلہ نہیں کھڑا ہوا، کیونکہ اس کی نوعیت ہی ایسی تھی کہ ہائی جیک ہو چکا ہے جہاز، ساری وہ معلومات لے کے جا رہا ہے، اس صورت میں وہ کیا عمل انجام دے؟ ہر فوج اس طرح کے دوراہے پہ کھڑی ہو جاتی ہے، چھوڑ دے تو ملک گیا۔ جیسے ہمارے ملک میں بھی اس طرح کے واقعات ہیں، آپ نے پڑھے بھی ہوں گے، جیسے شہید راشد منہاس
شہید راشد منہاس ایک جوان لڑکا، اب وہ جب جا رہا ہے تو بارڈر کراس ہو گیا، جہاز تباہ بھی ہو جائے تو انڈین فوج کے ہاتھ میں. اس وقت بھی فوجی تنصیبات کا ہی مسئلہ تھا، لیکن اس جوان نے پورے ملک کی، یہ جو کروڑوں افراد ہیں، ان کی جان بچائی اور دو پہ اپنے آپ کو لا کے بہرحال پاکستان کی سرحد کے اندر ہی جہاز گروا دیا. خوب لڑائی کی اور گرا دیا جہاز. اور جب جہاز گرا ہے تو یہاں پہ اب انڈین فوج نہیں آ سکتی. انہوں نے وہ بلیک باکس ہے یا جو بھی ہے پاکستانی لے کے گئے، لیکن وہ راشد منہاس وہ جب تک پاکستان قائم ہے پوری قوم کا ہیرو بن گیا. اب یہ جو عین وقت تھا، وہ ظاہری طور پہ لیڈر ہے، اس کا ہیڈ ہے جو بیٹھا ہوا ہے، استاد ہے جس نے ٹریننگ دی ہے، لیکن غدار وطن ہے. آیا اس کی اتباع کرے؟ کیونکہ اتباع نہ کرے فوج کا رول ٹوٹتا ہے. تو وہاں پہ پتہ لگا یہ غدار ہے اور غدار کی اتباع لازم نہیں ہے. ادھر سے اسے پتہ لگا کہ یہ پوری قوم کا نقصان ہے. فوجی تنصیبات کی اگر ساری رپورٹ منتقل ہو گئی تو پھر تو انڈیا آرام سے حملے کر سکتا ہے. لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ فوجوں کے حالات میں ایسی صورت آتی ہے. یہاں پہ اس طرح کے مواقع کثیر ہیں، کم نہیں ہیں. ہر جنگی مشن میں اور ہر جنگ میں، یا یہ جو فوجی آپ یہ کہتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے مشن بنتے ہیں، اس کے اندر یہ والے مختلف طرح کے مواقع آتے ہیں. ان سب امور کو دیکھ کے سربراہ کا انتخاب کیا جاتا ہے. اس لیے سربراہ کا انتخاب کرنا چھوٹی چیز نہیں ہے کہ تم فوج میں کس کا انتخاب کرو. جیسے میں نے آپ کو چند مثالیں دیں، اور پاکستان میں بھی مثلا جنگیں، یہ جو ان کے آپریشن ہم کہتے ہیں اپنی اصطلاح میں، ایران میں عملیات کہتے ہیں، اردو میں کیا کہتے ہیں؟ آپریشن. یہ الفاظ کا بڑا عمل دخل ہے. اردو میں مثلا یہاں پہ ایک درس طلاب کا ہوا تو اس جگہ پہ انہوں نے درس میں لکھا ہوا تھا امور جہادی. ادھر جہادی کہتے ہیں این جی اوز کے کاموں کو، رضاکارانہ کاموں کو. وہ بیچارے لڑکے کے ہیں، سب کو ایجنسیوں نے اٹھا لیا اور کہا کہ یہ دیکھو یہ تم کیا جہادی تعلیم حاصل کر رہے تھے. تو بیچاروں سے نکلنا کیا ہے، وہ تو عام بندے، رضاکارانہ بندے بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا بھائی یہ جہادی وہ اردو والا یا عربی والا جہادی نہیں ہے، یہ فارسی والا جہادی ہے. اسی طرح کلمہ ولایت ہے، ولایت لکھا ہے وہ حساس. یہ ولایت کیا ہوتا ہے؟ ولایت کا مطلب یہ نہیں ہے ہمیشہ کہ آپ رہبر معظم ہی کے معنی میں لے لیں. تو یہاں پہ بھی اسی طرح عملیات، یہاں پہ عملیات کہتے ہیں. اردو میں ہم کیا کہتے ہیں؟ آپریشن. فوجی آپریشنز میں سربراہ کا تعین بہت ضروری ہے، کیونکہ جو سربراہ یہ منتخب کرے گا یا یہ آرڈر دے گا کہ یہ آپریشن کرو، جتنے اس کے فوائد ہیں یا نقصانات ہیں یا جتنی جانیں تلف ہوں گی، اس میں سب کا سب ذمہ دار کون ہے؟ یہ فوجی آفیسر، یہ فوجی سردار. اس لیے سردار یا فوجی آفیسر کو ہمیں بڑے دیکھ کے بنانے کی ضرورت ہے. جیسے بھی ابھی پاکستان کے حالات میں آپ نے دیکھا کہ جنرل حمید گل نے آ کے واضح بتایا ہم نے طالبان بنائی. یعنی اس کی نظر میں انسانی عقلیں معوف ہو چکی تھیں کہ طالبان کے علاوہ کوئی اور پلان پاکستان کی حفاظت کے لیے بن ہی نہیں سکتا. کیا اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کو عقل دی ہے، جو پلان بناتی ہیں، ان کے علاوہ اس کے علاوہ کوئی پلان ہی نہیں تھا. یعنی آپ رشیا کی جگہ امریکہ کو اپنی پر مسلط کر دیں. جیسے ابھی امریکہ کے پھر اڈے دینے کی باتیں آ گئی ہیں کہ افغانستان کے جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں، امریکہ نے ایک نیا ایک سازشی جو ہے وہ پلان بنایا ہے اور اس میں پاکستان کے اڈے استعمال کر کے وہ اپنے مقاصد پورے کرنا چاہتا ہے اور پیشکش کی ہے. اب پاکستان آیا اپنے اڈے دے گا یا نہیں دے گا، یہ مستقبل ہی بتائے گا. اگر آپ ماضی دیکھیں تو ماضی کے مطابق پاکستان کے اڈے استعمال ہوتے رہے، لیکن اس دفعہ اڈے استعمال ہوں گے یا نہیں. اگر پاکستان کے اڈے استعمال ہو گئے تو پھر افغان پاکستان ایک اور سرگرم آپ کہہ لیں کہ صورتحال اختیار ہو جائے گی، جیسے پہلے بھی ہوئی ہے کہ بارڈر پہ اتنے ممکن ہے کہ ہم کہہ سکیں کہ انڈیا بارڈر پہ بندے نہیں پاک فوج کے وہ شکار ہوتے دشمن کا جتنا افغان بارڈر کے اوپر ابھی تک جانے دے چکے ہیں. اور حملے بھی اس طرح ہوتے ہیں، 10 کے اڑ گئے، 12 اڑ گئے، کیونکہ وہ بارڈر ایریا ہی بہت بڑا ہے. تو یہاں پہ افغان پہلے یہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے ہمیں ڈبویا، پاکستان نے طالبان بنائی، پاکستان نے یہ سارے حملے کرائے.
تو طالبان ابھی امریکہ اپنی پال چکا ہے، انڈیا نے اپنی طالبان پالی ہوئی ہے، پاکستان کی بھی اپنی ہے، ایران کی بھی اپنی طالبان موجود ہے۔ طالبان ایک لفظ مبہم بن چکا ہے، وہاں پہ ہر ایک نے اپنے عسکری گروہ کو طالبان کا نام دیا ہے تاکہ اس ملک کے اندر رہ سکے، جی سکے۔ تو امریکہ کی اپنی طالبان موجود ہے، پاکستان کی اپنی طالبان موجود ہے، انڈیا کی بڑی قوی طالبان موجود ہے، کیونکہ پاکستان کو افغانستان سے دو قسم کے خطرے ہیں۔ ایک تو سب سے بڑا خطرہ انڈیا کا ہے، کیونکہ انڈیا افغانستان کی زمین استعمال کرتا ہے، اور انڈیا اپنے تعلقات کے اعتبار سے، افغانستان اپنے تعلقات کے اعتبار سے سب سے قریب انڈیا کے ہی ہے۔ تو یہاں پہ یہ مسائل پیش آتے ہیں کہ آپ نے دیکھا کہ ان جگہوں پہ اوپر فوجی سردار بنانے میں کتنی احتیاط چاہیے، وہ کیا پلان بنائے، وہ کیا ڈیسیجن لے، اس کے ڈیسیجن کے اوپر پوری قوم ہے۔ ابھی فوجی اڈے دیں یا نہ دیں، ہمارے اگر چیف صاحب اکڑ جائیں اور ڈٹ جائیں دشمن کے سامنے تو کوئی ان کا بگاڑ نہیں سکتا، اور وہ پوری قوم کی عزت اور وقار کا خیال رکھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر چیف صاحب وہاں پہ رہ جائیں، شکست خوردہ ہو جائیں، خوف کا شکار ہو جائیں، بلیک میل ہو جائیں، اڈے استعمال ہو جائیں، تو ٹھیک ہے، چند آپ نے منافع لے لیے، پھر یہ جو آئے روز خبر ملے گی اتنے بندے مر گئے، اتنے حملے ہو گئے، اتنے فوجی چلے گئے، فلاں جگہ دھماکہ ہو گیا، یہ سارے کے سارے امور کون کنٹرول کرے گا؟ کیونکہ فوج کا ان سے تعلق نہیں ہے، یہ یا پولیس کے انڈر آتے ہیں، یا رینجرز کے انڈر آتے ہیں، یا فلاں اور انہوں نے مختلف قسم کے ڈپارٹمنٹ بنائے ہیں۔ آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہاں پہ پلان بنانے والے کو اور تفکر رکھنے والے کے لیے بہت ضروری ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک چلا آ رہا ہے۔ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جناب خالد بن ولید اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تو وہاں پہ اپنی، چونکہ پہلے قبائلی دشمنی بھی ایک موجود تھی، جاتے ساتھ گردنیں اڑا دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت اس کی پر غمگین اور دکھی ہوئے، اور استغفار دیر تک اللہ کی بارگاہ میں کرتے رہے کہ خالد بن ولید کے عمل سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، اور پھر ان جانوں کا خون بہا دیا اور بڑی رقم ان قبائل کو دی۔ لہٰذا یہ معقل بن قیس اب فوجی طاقت ہے، پورے قبیلے کی اڑا سکتے تھے کہ یہ مسلمان ہی نہیں ہے، لیکن دیکھیں کمال تدبیر کا انہوں نے مظاہرہ کیا اس قبیلے کے افراد کو، کیونکہ اکثر وہ قبیلہ پہلے عیسائی تھا، مسلمان ہوا، اور پھر مسلمان سے دوبارہ عیسائی ہو گیا جب یہ خوارج کے فتنے کھڑے ہوئے تو اب اس قبیلے کی اکثریت دوبارہ غیر مسلم ہو گئی، تو قبل اس کے کہ وہ مرتد کا حکم جاری کریں انہوں نے موقع دیا، اس موقع کے اوپر اکثریت دوبارہ مسلمان ہو گئی، اور کہا کہ ہم ٹیکس بھی دیں گے، خراج بھی دیں گے، اور اسلام تہ دل سے قبول کرتے ہیں۔ ایک گروہ نے یا عدد نے کہا کہ ہم نہیں قبول کرتے، جنہوں نے قبول نہیں کیا معقل نے ان کے اوپر حد جاری کی، اور جو قیدی ہیں اور جو ان کے غنائم تھے دونوں کو عبداللہ ابن عباس کے پاس بھیج دیا تاکہ ملکی قوانین کی رعایت ہو۔ یہاں پہ آئیں اب مالک اشتر کا، چونکہ مصر کی زمین آپ کو پہلے بھی کہا کہ اسٹریٹجی کے اعتبار سے امام علی علیہ السلام کے ملک میں سب سے حساس سرزمین یہی تھی۔ جیسے اس وقت ہم ایک سوال اٹھاتے ہیں، پاکستان میں اقتصادی طور پہ سب سے حساس ترین علاقہ کون سا ہے کہ جو متاثر ہوا تو پاکستان کا 60-70% ملک متاثر ہو جائے گا؟ کون سا ملک ہے، علاقہ ہے؟ کراچی، چونکہ کراچی میں بندرگاہ ہے، کراچی میں یہ سارا کا سارا دنیا سے تعلق قائم ہے پاکستان کا، ادھر سے بحری جہاز آتے جاتے ہیں، پھر اسی طرح دنیا سے ان کا تعلق، فضائی تعلق بھی سب سے زیادہ اسی ایک شہر سے ہے۔ لہذا اسٹریٹجی کے طور پہ کراچی ایک بڑی اہم پاکستان کا حصہ یا شہر شمار ہوتا ہے۔ یا اسی طرح سے اور علاقے ہیں، جیسے کشمیر اور انڈیا اور پاکستان میں کشمیر کا مسئلہ کھڑا ہوا تو دو علاقے تھے کہ ان دو علاقوں کے اوپر اگر حملہ کر کے قابض ہو جائیں تو جو قابض ہوگا اس کا کشمیر ہوگا، تو انڈیا آ کے قابض ہو گیا۔ وہاں پہ آپ دیکھیں کہ کشمیر تک ان کی رسائی بن گئی، فوجی علاقے تک، یعنی فوج کے گزرنے کے لیے راہ ہموار ہو گئی۔ اس اعتبار سے امام علی علیہ السلام کی ریاست میں جو حساس ترین علاقہ شمار ہوتا تھا وہ مصر تھا، اور ہم یہ پیچھے پڑھ چکے ہیں امام کے کلام میں سے ہی، نہج البلاغہ سے امام نے فرمایا کہ میری سب سے بڑی فوج اور میری اقتصاد کا سب سے زیادہ حصہ، مالی حصہ، اقتصادی حصہ وہ مصر سے آتا ہے۔ تو اس لیے مالک اشتر کو کہا کہ میں تمہیں ایک ایسی جگہ بھیج رہا ہوں جہاں پہ میری سب سے بڑی فوج موجود ہے،
اور ہم یہ پچھلے تجزیہ تحلیل میں پڑھ چکے کہ پورے اسلامی ریاست میں امام علی علیہ السلام کے جو حمایتی تھے کوفہ کے بعد کہاں پہ موجود تھے؟ آیا مکہ میں؟ آیا مدینہ میں؟ مدینہ میں تو ساتھ ہی نہیں دیا امام علی علیہ السلام کا اصلاً۔ تو سب سے بڑے جو امام کے حمایتی موجود تھے وہ مصر میں تھے۔ نمبر 2، خلیفہ سوم حضرت عثمان بن عفان، ان کے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے سب سے زیادہ لوگ کہاں سے آئے تھے؟ اسی مصر سے آئے تھے۔ لہٰذا آپ نے دیکھا مصر میں اب 2 مسائل خصوصی ہیں۔ ایک ہے کہ بغاوت میں بھی یہ لوگ بہت آگے ہیں کہ پہلے حاکم کے خلاف سب سے بڑی بغاوت انہوں نے کی، کوفہ اس کے بعد آتا ہے۔ سب سے بڑے افراد اور سب سے زیادہ جنہوں نے مسائل کھڑے کیے وہ مصر کے لوگ تھے، اس لیے وہاں پہ جس حاکم کو بھی بھیجا جائے گا اس کے لیے یہ بات مہم ہے کہ یہ علاقہ جو ہے اس نے تو سب سے بڑے حاکم کے اوپر حملہ کر کے قتل کیا، تو یہ حاکم مصر کا کیا چیز ہے؟ پھر اسی علاقے کے افراد نے مصر کے علاقے نے ہی عثمانی جو حاکم تھا اسے سب سے پہلے باہر نکالا، عبداللہ ابن ابی سراح، اس کو سب سے پہلے بے دخل کر دیا اس علاقے سے۔ لہذا بغاوت کے چانسز بڑے پیمانے پہ موجود تھے۔ نمبر 2، فوجی طور پہ عدد میں بہت بڑے تھے یہ۔ عدد ان کے پاس جتنی بھی آبادی تھی امام علی علیہ السلام کے دور میں، بڑی آبادی شام اور مصر کی تھی، اس لیے شام اور مصر آبادی کے اعتبار سے سب سے بڑے علاقے تھے، بقیہ سارے کے سارے ان کی نسبت چھوٹے علاقے تھے۔ کوفہ ایک بڑا علاقہ شمار ہوتا تھا لیکن مصر اور شام خود بہت بڑے علاقے تھے، لہذا ان علاقوں سے ہی امام علی علیہ السلام کی فوج نے بننا ہے۔ اب شام کے اوپر حملے کے لیے امام علی علیہ السلام کئی 100 کلومیٹر یا 1000 کلومیٹر مکہ مدینہ سے تو فوج نہیں لائیں گے، ایران سے تو فوج بننے کے چانس ہی نہیں تھے کیونکہ رہتے ہی مجوسی تھے ادھر زیادہ تر، اور تازہ مسلمان ہوئے ہوئے تھے۔ تازہ مسلمان ہوں تو وہاں پہ مشکل ہے کہ کوئی جنگوں میں حصہ لے سکے۔ آج کے دور میں بھی اگر آپ اس کا حساب لگائیں، مثلا دفاع حرم کی جنگیں ہوئیں، ابھی بعض ایسے علاقے ہیں کہ ان میں تشیع تازہ پہنچی ہے، چند سال ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہی افریقہ کے علاقے، اس میں بہت طویل عرصہ نہیں گزرا، چند سال ادھر مشکل سے تشیع کو ہوئے ہیں۔ اب جب دفاع حرم پاکستان کو مثلا ہو گئے ہیں 700-800 سال یا 600-700 سال حتماً ہو گئے، یہ جو 600 سال کا دور ہے تشیع نے بڑی اپنے لیے جگہ بنا لی اور بڑی راسخ ہو چکی ہے، افغانستان میں بہت راسخ ہو چکی ہے، انڈیا میں بھی راسخ ہے۔ اس لیے انڈیا میں ایک بڑا سوال اٹھاتے ہیں کہ کیوں وہ دفاع کے لیے نہیں پہنچے۔ اہل بیت علیہ السلام کا دفاع ہے، وہ تو ایک ملک کی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن افریقہ کے اوپر کوئی سوال نہیں اٹھاتا کیونکہ تشیع وہاں پہ تازہ پہنچی ہے۔ اسی طرح سے امام علی علیہ السلام کے دور میں ایران میں تازہ اسلام پھیلا تھا، خلیفہ دوم کے دور میں آیا، یہاں سے امام علی علیہ السلام کا لشکر نہیں بنتا تھا، یا ادھر سے اگر لشکر بن بھی جاتا تو وہ قبائل جو اپنے لشکر بھیجتے تو وہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے، انہوں نے تو تلوار کے زور کے اوپر اسلام کا کلمہ پڑھا ہے، تو اس لیے بڑی مشکل ایک چیز تھی۔ مصر کی حالت جو ہے وہ ایران سے بہت زیادہ مختلف نہیں تھی، لیکن بالآخر وہاں پہ اسلام کی تبلیغات بہت بڑے پیمانے پہ ہوئیں اور ان میں جوش و جذبہ اور قوت پائی جاتی تھی، اس لیے مالک اشتر کو دوسرا اہم ٹاسک تھا کہ وہاں سے ایک بڑا لشکر فوج کا تیار کرے اور وہاں سے شام کے اوپر حملہ کیا جائے۔ اس لیے آپ نقشے میں دیکھیں امام علی علیہ السلام کے ادھر اگر مصر ہے اور اس جگہ پہ کوفہ اور اس کے ساتھ ہے، درمیان میں شام ہے، ادھر سے اب امام کا پلان یہ تھا کہ اس سائڈ سے امام علی علیہ السلام خود آئیں اور لشکر لے کے شام پہ حملہ ہوں، اور ادھر سے مالک اشتر ایک بڑا لشکر بنا کے شام پہ حملہ کرے۔ اس لیے معاویہ ابن ابی سفیان کے جملہ تاریخ میں موجود ہے، طبری اور دیگر کتب میں، کہ جب مالک اشتر مصر کی طرف بڑھے ہیں تو اس نے اعلان کرا دیا کہ راتوں کو جاگ کے دعا کرو کہ اگر مالک پہنچ گئے مصر تو پھر تو تم زندہ نہیں ہو، اور اگر شہید ہو گئے تو پھر خوشی مناؤ۔ اور پھر ہم نے یہ تفصیل سے جناب مالک اشتر کے بارے میں پڑھا، وہ ایسے علاقوں سے گئے کیونکہ درمیان میں بالآخر مصر کے جس راستے سے جہاں شام ہوتا تھا تو امام نے ایسے راستوں سے بھیجا تھا جو معاویہ ابن ابی سفیان کے انڈر آتے ہی نہیں تھے، اور اصلاً وہاں تک رسائی نہیں تھی ان علاقوں تک، اور قریب قلزم کے مقام پہ کہ ابھی بھی نقشے میں آپ دیکھیں وہاں جا کے شہید ہوئے۔ بہرحال مالک اشتر اگر پہنچ جاتے
ان کے لیے ایک اہم ذمہ داری ایک بڑے لشکر کی تشکیل تھی۔ اس لیے امام علی علیہ السلام نے اپنے مکتوب میں یہ بات لکھی کہ جب تم قوم کا سربراہ بنانا تو دیکھو کس کو بنانا، اور ہم آئیں وہ والے الفاظ پڑھیں کہ امام علیہ السلام نے جو سربراہ بنانے کے حوالے سے کیا، اور یہ 8 کلمات ہیں، یعنی 8 اصول ہیں۔ ان 8 اصولوں کو ہمیں بڑے غور و فکر سے پڑھنا چاہیے، اور اگر ہم اس کو اپنے ملک میں ایک نظریاتی طور پہ نشر و اشاعت کر سکیں، یہاں تک کہ لوگوں کا ذہن بن جائے کہ یار ایسا لیڈر ہونا چاہیے، فوج کا سربراہ ایسا ہونا چاہیے، چاہے وہ پوری فوج کا سربراہ ہو یا چاہے آپریشنز میں فوج کا ایک سربراہ ہو، ایسا سربراہ نہ ہو کہ جس کا تفکر ہی غربی ہو، یعنی اس کے وردی کے پیچھے جھانک کے دیکھیں تو ایک انگریز کھڑا ہوا ہو۔ ایسا فوج کا سربراہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے وردی کے پیچھے جھانک کے دیکھیں ایک اللہ کی راہ میں شہادت کا جذبہ لینے والا مومن کھڑا ہو، یہ فوج کا سربراہ خلاصتاً بننا چاہیے۔ لہذا فوج کے وردی کے پیچھے بڑے بڑے بھیانک چہرے بھی ہوتے ہیں اور بڑے اچھے چہرے بھی ہوتے ہیں، اور دنیا نے یہ چہرے دیکھے، جیسے ہٹلر تھا، بدترین ایک انسان کہ جس نے دنیا کو قتل و غارت کی نظر کیا۔ کمال اتاتورک کو دیکھے ترکی میں، ایک بدترین انسان، پوری مسلم امہ کو اس نے ذلیل و خوار کیا۔ صدام کو دیکھیں کہ شاید اس صدی میں اتنا بڑا قاتل شاید ہی آیا ہو کہ جس نے شیعہ سنی کی تمیز کی بغیر علاقے اڑائے۔ کردستان میں اس نے کیمیکل بم مار کے بچوں خواتین کو، کہ بھی وہاں تصویریں نیٹ پہ دیکھیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کہ جو چلنا مشکل ہے، دروازے کے نکڑ پہ مرے پڑے ہیں کیونکہ آکسیجن ہی چلی گئی، تو بےتاب ہو کے بے دردی کے ساتھ اس نے مارا۔ کویت جیسا ملک کہ اس کی اکثریت اہل سنت ہے، اڑا دیا اس نے کویت کے ملک کو۔ ایران کے اوپر حملے کر دیے۔ صدام جیسا بھیانک ترین انسان یہ فوج ہی کے چہرے سے آیا۔ لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ بہت مہم ہے کہ کس کو سردار بنایا جائے۔ یہی جب سردار صدام بنا تو کیا صورتحال کی۔ مصر میں آپ چلے جائیں کہ وہاں پہ ابھی سیسی آ کے بیٹھا ہوا ہے کہ یہ چہرہ ایک غربی اطاعت شیاطین کا ایک پیرو، شیاطین کا ایک غلام بن کے پوری ملت مصر کو اس نے غلامی میں دھکیلا ہوا ہے۔ اسی طرح آپ کے پاس ماضی حال میں بڑے بڑے اس طرح کے فوجی چہرے موجود ہیں۔ اس لیے امام علی علیہ السلام نے اس مسئلے کو حساسیت سے ابھارا کہ مالک کس کو تم فوج کا سربراہ بناؤ، کیونکہ اس کا جو تفکر ہوگا وہ ریاست پہ بڑا اثر انداز ہوگا۔ اس کے جو اپنی تزکیہ نفس کے اعتبار سے نفسانی مسائل ہیں وہ بڑے پیمانے پہ لوگوں کی جان اور مال سے تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ جو اندر سے وحشی اور درندہ ہو، لوگوں کی جان اور مال اس کے ہاتھوں محفوظ نہیں رہے گی۔ آج کے دور میں ہم یہ بات خود دیکھتے ہیں، پاکستان میں ضیاء الحق کا چہرہ ہمارے سامنے ہے کہ اس نے انٹرنیشنل دنیا میں اپنے آپ کو بڑا مقدس بنا کے پیش کیا ہوا تھا، اور پاکستان کی عوام الناس کے ساتھ کس طرح کی اس نے ہولناک ایک سازشیں کھیلی اور کس بدترین طریقے سے پوری پاکستانی قوم کو ایک آگ میں دھکیل دیا۔ تو اس طرح ہمارے پاس یہ نمونے موجود ہیں۔ اس لیے آئیں اب ہم دیکھتے ہیں اس مختصر وقت میں کہ امام کے کیا کلمات ہیں۔ فَوَاللَّهِ مِن جُنُودِكَ أَنصَحَهُم مِّن نَفْسِكَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِإِمَامِكَ۔ اس میں جو صفات آئی ہیں اس صفات کی تشریح آپ کی خدمت میں زیادہ نہیں کی جا سکے گی، اگرچہ نہج البلاغہ سے کلمات اٹھا کے یا کلمات کا انتخاب کر کے انہی صفات کو جو امام نے نہج البلاغہ میں کھولا ہے وہ بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک طویل ہمارے لیے یہ شرح بن جائے گی، اس لیے محدود پیمانے پہ آپ ان خود صفات کو دقت سے دیکھیں اور اس کی معلومات اپنے طور پہ پھر حاصل کریں۔ امام فرماتے ہیں کہ تم اپنی فوج کے لشکر کا سردار اس کو بنانا جو اپنے نفس میں اللہ اور اس کے رسول اور اس کے امام کا سب سے بڑا ناصح ہو، یعنی اپنے آپ کو نصیحت کرنے والا اور اپنے آپ کو اس کے سامنے پیش کر دینے والا ہو، یعنی خیر خواہ ہو، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرفداری کرنے والا ہو، سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرفداری کرنے والا ہو، اور اپنے امام کی طرفداری کرنے والا ہو۔ ہمیں یہاں پہ کلمہ امام سے مراد ہے امام علی علیہ السلام، یعنی جو اس پوری ریاست کے حاکم کے ساتھ تہ دل کے ساتھ ہے۔ اگر کوئی اپنے قلبی
تعلقات اور اپنی قلبی وابستگیاں نہیں اللہ اور اس کے رسول اور امام سے رکھتا تو اس شخص کو خریدنا بہت آسان ہے، کیونکہ ہر دور میں فوج کے افراد کو پہلے قتل و غارت کا نشانہ نہیں بنایا جاتا بلکہ خریدا جاتا ہے، اور جن قوموں میں کرنیل جرنیل بک جاتے ہیں وہی قومیں ہمیشہ کے لیے غلام بن جاتی ہیں، کیونکہ یہی حصون الرعیہ تھے، جیسے ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں قوم کے قلعے یہی تھے۔ اس لیے جہاں کرنیل اور جرنیل وہ بک جاتے ہیں وہ جگہ پھر قوم جو ہے وہ دوسروں کے ہاتھوں میں آ جاتی ہے۔ جیسا آپ نے ملاحظہ کیا کہ پہلی صفت کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا ناصح، انصحہم، جو سب سے زیادہ نصیحت کرنے والا ہو، یعنی سب سے زیادہ حمایت کرنے والا ہو اللہ اور اس کے رسول اور اپنے امام کی۔ اب یہ معیار آیا ہمارے ہاں موجود ہے یا نہیں؟ بہت مہم ہے یہ۔ اگر جو شخص بہت زیادہ حمایت کرنے والا نہ ہو اللہ اور اس کے رسول کی تو اس کے پلان دنیا داروں والے ہوں گے، وہ پھر انہیں دنیا کے تقاضوں کے تحت چلے گا۔ دوسری صفت میں امام فرماتے ہیں وَأَنْقَاهُمْ جَيْبًا، کہ کردار کا بڑا پاکیزہ ہو، کردار میں بہت پاکیزہ ہو، یعنی سب سے زیادہ پاک دامن ہو۔ جو کردار میں سب سے زیادہ پاک دامن ہو اس کو حاکم بناؤ۔ اگر وہ پاک دامن نہیں، مثلا خیانتیں کرتا رہا ہے، شیطان کا پیرو ہے، تو شیطان کے سامنے اگر وہ چھوٹے چھوٹے مسائل میں شکار ہو جاتا ہے، کیسے ممکن ہے بڑے مسائل میں شکار نہ ہو؟ یعنی جس کے لیے تھوڑی مقدار کی شہوت اسے گرا دیتی ہے، اگر مقدار شہوت بڑھ جائے تو وہ نہیں گرے گا، حتماً گر جائے گا۔ اگر اس کو تھوڑے سے اپنے مفادات وہ فروخت کرنے کے اوپر لے آتے ہیں تو بڑے مفادات کے حصول میں وہ ساتھ دے گا نہیں، اس لیے پاک دامن ہونا ضروری ہے۔ نمبر 3 وَأَفْضَلُهُمْ حِلْمًا مِمَّا يُبْطِئُ عَنِ الْغَضَبِ، اور وہ اس طرح کا انسان ہو جو بردباری میں نمایاں ہو اور جلد غصے میں نہ آ جاتا ہو، یعنی غصے میں بڑا سست ہو، غصہ فوراً نہیں آتا۔ یہ بڑی ایک بہترین صفت ہے۔ اس کا جم ہونا فوجی لشکروں میں بہت مشکل ہے، فوجی سرداروں میں بہت مشکل ہے۔ یہ دین ہے کہ جو ان دو صفتوں کو جم کر دیتا ہے۔ حلم کہتے ہیں بردبار، بردبار یعنی فوراً وہ غصے میں نہ آئے۔ ہوتا نا ایک نے آ کے تھوک دیا چہرے پہ، کیسے اندر جوش آتا ہے۔ ایک آ کے خوب گالیاں دے دے، کیسے انسان کو جوش آئے گا۔ یا آئے اور اٹھا کے ٹوپی باہر پھینک دی، یا گردن کے اوپر مثلا تلوار یا ڈنڈا رکھ دیا۔ اس دور کی حرکتیں ایسی ہوتی تھی۔ آج کے دور میں تو چونکہ گولی ہوتی ہے، وہ بندہ قریب آتا ہوئے ڈرتا ہے کہ یار میں نے کچھ کیا تو آس پاس کے بندے ہی گولیاں چلا دیں گے۔ اس دور میں بہرحال تلواریں ہوتی تھیں۔ تو امام یہاں پہ یہ والے فوجیوں کے ساتھ مسائل پیش آتے ہیں جب کسی جگہ جاتے ہیں۔ مثلا مجرم ہے، اب مجرم آگے سے تندی تو دکھائے گا، اگر وہ تندی دکھاتا ہے اور آپ فوراً رسپانس دیتے ہیں، ممکن ہے کہ اگر وہ اپنے غصے کو دبا دیتا، تھوڑی سی بات چیت کرتا، یہی جو مجرم ہے آہستہ آہستہ نرم پڑ جاتا اور قریب آ جاتا۔ لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ جو تیسری صفت ہے وہ یہ ہے کہ وہ حلیم ہو، یعنی بردبار ہو، غصے میں فوراً نہ آ جائے۔ جو کہتے ہیں نا اپنی انا میں آ جانا فوراً ہی، اچھا اس نے تو مجھے یہ کہہ دیا، میں کیسے صبر کر لوں، اس نے تو میرے ساتھ یہ کر دیا، اور غصے میں جلد نہ آئے۔ حلم کا تقاضا یہ ہے کہ غصے میں جلد نہ آئے۔ یہاں پہ یہ بھی دقت کرنا ضروری ہے، یہ نہیں کہا کہ غصے میں نہ آئے، کہا یبطئ، بڑا سست ہو غصے میں آنے میں، یعنی غصے کا اظہار کرنے میں سست ہو، کیونکہ جب وہ سست ہوگا غصے میں تو جس جگہ غصہ کرے گا وہاں پہ سب حق دیں گے کہ یار ادھر غصے سے ڈرنا چاہیے اس کے۔ لیکن جہاں فوراً غصے میں آ جاتا ہوگا، ایک تو اس کا روب بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ بات مسلم ہے، پوری دنیا میں جو اپنی طاقت کے زور پہ، جبر کے زور پہ کوئی کام کروانا چاہتا ہے، عوام الناس میں اس کا خوف ختم ہو جاتا ہے، وہ اس کا طلسم ٹوٹ کے رہ جاتا ہے۔ وہ موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں اور اسے ذلیل و خوار کرنا چاہتے ہیں۔ جیسے ابھی صدام ہے، صدام جب چھپا ہے زمین میں جا کے، کیونکہ زمین میں اس نے 2 منزلہ نیچے تہہ خانے میں چھپا ہوا تھا اور داڑھی خوب بڑھائی ہوئی تھی، اسے امریکیوں کے نکالا تو اس کے ٹیسٹ فوراً لیے۔ تو جیسے ہی وہ چھپا ہے تو ملک سے پتہ لگ گیا، چلا گیا۔ تو جہاں جہاں اس کے مجسمے لگے ہوئے تھے
اس نے اپنے مجسمے، بڑے بڑے مجسمے اس نے گاڑے ہوئے تھے، لوگوں نے پکڑ کے نیچے اسے وہ کیے، پاؤں جا کے مار رہے ہیں، ابھی بھی تصویریں ہیں، ویڈیو کلپس ہیں۔ نفرت کا شدید ترین اظہار، اکثریت قوم اس میں نکلی، لہذا یہ غصے کے آثار ہیں۔ اس لیے امام فرماتے ہیں کہ یبطئ فی الغضب، غضب میں وہ کیا ہو، بہت سست ہو۔ چوتھی صفت وَيَسْتَرِيحُ إِلَى الْعُذْرِ، عذر کرنے میں بڑا وہ آرام بخش بن جائے۔ ہوتے ہیں بہت سارے مسائل، اگلا کہتا ہے بے بخشید، سوری یا معاف کیجئے گا، تو جیسے یہ سن لے تو اس کے اندر ایک نرمی اور ایک آرامش جسے کہتے ہیں اس کی جھلک آ جائے۔ عذر کی بھی نوعیتیں ہوتی ہیں، قانون سے تو کسی کو باہر نہیں کر سکتا فوجی آفیسر، فوجی سردار قانون سے باہر نہیں نکال سکتا۔ ذاتی اور شخصی طور پہ کسی نے زیادتی کر دی تو شاید ذاتی اور شخصی مسائل تو پوری دنیا میں فوج کا جو سربراہ ہے وہ ذاتی اور شخصی امور میں اگر ایکشن نہ لے مثل فرشتہ ہے، وہ بہت قلیل ایسے موارد ہوتے ہیں کہ کوئی اپنے شخصی مفادات کو استعمال نہ کرے۔ بہرحال کہ عذر خائی میں فوراً مطمئن ہو جائے، فوراً ٹھنڈا ہو جائے، زیادہ دیر نہ لگائے۔ نمبر 5 وَيَرْفَعُ بِالضُّعَفَاءِ، ضعیفوں کے اوپر رعوف ہو، مہربان ہو، انتہائی نرم ہو۔ اور یہ ہوتے ہیں ہماری فوجوں میں بھی ایسے افراد ہیں نیک دل، مثلا کوئی والدین آئے ہیں، بوڑھے ہیں، جا کے سلام کرے، مثلا عصا گر گیا ہے، جا کے پکڑ کے فوراً اسے دے دے، اپنے منصب کا وہ نہ وہ رکھے، کیونکہ فوج میں زیادہ تر اکڑ آتی ہے اپنی وہ شخصی چیزوں کی، میرا یہ منصب ہے، میرے انڈر یہ ہیں، مجھے اپنی پرسنالٹی رکھنی ہے۔ یہ امام علی علیہ السلام کی فوج کی خصوصیات نہیں ہیں، جو اپنے پرسنالٹی اور اپنے منصب کے روب کے اوپر اگلے کو صحیح کرنا چاہتے ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں پاکستان میں ایک اصول ہے، جتنے شریف ہیں سارے بدماش، تو ان میں سے ایک شریف ہمارے چیف آف آرمی سٹاف بھی بنے، تو وہ اپنی اکڑ دکھاتے تھے، یہ مشرف صاحب بھی بڑی اکڑ دکھایا کرتے تھے۔ تو یہ جو اکڑ دکھاتے ہیں یہ کسی کے دل میں بھی مقبولیت حاصل نہیں کر پاتے، نہ مجرموں کو ڈرا سکتے ہیں۔ یہاں پہ ضعفاء کے اوپر رعوف بن جائیں، ضعفاء کے اوپر مہربان بن جائیں۔ یہ جو مہربانی شہید قاسم سلیمانی کی ایک عظیم صفات میں سے ایک یہی تھی۔ ان کے بہت جیسے کہتے ہیں نا محرمانہ ویڈیوز، کیونکہ کیمرے نہیں لے جانے دیتے تو بعض مشکل ہوتا ہے محرمانہ جو اس طرح کے ہوتے ہیں، تو اس میں کسی نے ان کا دروازہ کھولا گاڑی آگے بیٹھنے کے لیے نا، تو دروازہ وہ کھول چکا، تو بیٹھتے ہوئے کہا کہ میں منشا نیستم، کہ میں شاہ نہیں ہوں کہ میرے لیے دروازے کھولے، اس لیے آئندہ ایسی حرکت نہ کرنا۔ تو وہ احترام کے لیے کھولے گا، وہ تو نہیں ہے، لیکن ان کا یہ تقاضا اور یہ اظہار بہت بڑی بات ہے، کیونکہ جو بھی دروازہ کھولے گا یا وہ گارڈ ہوگا یا وہاں پہ اسی کے لیے وہ کھڑا ہے کہ محافظت کریں، اور محافظت بہت بڑا عہدہ نہیں ہے، لہذا وہاں پہ وہ اپنے آپ کو مثلا اگر سارے کے سارے نیچے بیٹھے ہیں، وہ کرسی کے اوپر نہیں بیٹھتے تھے، وہ نیچے شہید قاسم سلیمانی بیٹھتے تھے، ایک فوج کے سربراہ ہیں، دین ان کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح یہاں پہ جب آیا تھا یہ سیلاب، تو سیلاب کے وقت سب سے پہلے ان علاقوں میں ادھر کے جو رضاکارانہ فوج یعنی سپاہ ہے وہی پہنچے، تو یہاں پہ پوری دنیا نے دیکھا کہ ایران میں جو ارتش یعنی ان کی فوج کا رسمی ہیڈ ہے اور جو سپاہ کا رسمی ہیڈ ہے، انہوں نے خود وہ ان علاقوں میں پہنچ گئے اور وہ مٹی وغیرہ کھود رہے ہیں کہ بند باندھے، یعنی ایک روڈ کو اکھاڑنا تھا تاکہ وہ اکھاڑیں اور پانی یوں گزرے، اور وہ اسے پکڑ کے وہ روڈ اکھاڑ رہے ہیں۔ یہ ہیں ضعفاء کی مدد کے لیے پہنچے، اس سے حوصلہ بہت بلند ہو جاتا ہے۔ امام علیہ السلام مالک اشتر کو یہ حکم دیتے ہیں کہ اس طرح سے تم فوج کے اندر زندگی بسر کرو، جو سردار کے اندر ضعفاء کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ ہو، اسے سردار بنانا۔ چھٹی صفت ہے وَيَنْبُو عَلَى الْأَقْوِيَاءِ، اور جو قوی لوگ ہیں ان کے سامنے پست ہمت نہ ہو جائے۔ ہوتے ہیں نا بڑے بڑے جرنیل کرنیل، جیسے یہ ابھی ایران کے اندر بڑے مسائل پیدا ہوئے، روحانی صاحب کا بھائی ہے، اب اس پہ کون ہاتھ ڈالے؟ یہ تو پتہ ہے پولیس پہ سے جس نے ہاتھ ڈالا اس کی خیر نہیں ہے، کیونکہ یہ پوری دنیا میں اس وقت کام آسان ہے کہ ٹھیک ہے تم نے میری خبر لی ہے، پھر اپنے گھر کی خبر لو کہ اس طرح سے ہم کام کریں گے
کہ ثبوت ہاتھ میں نہیں آ سکے گا، اور یہ کرتے ہیں کام، پوری دنیا میں چلتا ہے۔ مثلا اگر آپ گاڑی میں جا رہے ہیں، ایکسیڈنٹ کرا دیا، اب ایکسیڈنٹ کرا دیا تو کس نے پکڑنا ہے؟ آپ کسی جگہ سے گزر رہے ہیں، مروا دیا وہاں پہ، کوئی زہر دلوا دیا، کوئی اور ہزار طریقے ہیں ایسے۔ تو یہ صاحب اقتدار افراد اسی طرح سے دھمکیاں دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ کوئی جج نہیں تھا کہ جو ہاتھ ڈالے، یہ جو ادھر کے مگرمچھ تھے کوئی یہ جرت نہیں کرتا تھا، جج ہے وہ اڑ جاتا تھا، کوئی عالم ہے اسے جان کا خطرہ ہوتا تھا، ادھر کتنے عالم شہید کیے جا چکے ہیں۔ تو آغا ابراہیم رئیسی آئے، انہوں نے سب سے پہلے آ کے انہی مگرمچھوں کے اوپر ہاتھ ڈالا اور انہیں پکڑ کے جیل میں بند کیا۔ اور اس دفعہ یہ جو آپ مناظرے ہوئے 3 دن ایران میں، اصول ہے کہ وہ ٹی وی پہ آ کے وہ اپنی تفصیلات بتاتا ہے، اس میں آغا ابراہیم رئیسی پہ یہ بڑا ایک پریشر تھا، یعنی پروپیگنڈا پورے ملک میں کیا ہوا تھا کہ یہ وہ خلخالی کی طرح ہیں۔ پہلے ایک خلخالی گزرے ہیں، وہ ہر روز ہی کوئی 100 بندے لٹکائے ہوتے تھے، اور وہ بھی چوک پہ، تو اس کی وجہ سے منشیات بھی ختم ہوئی تھی، زنا والے تمام واقعات بھی ختم تھے، اور قتل و غارت والے، یہ 3-4 تو ایران میں ایک قسم کے تھم گئے تھے۔ لیکن انہیں بدنام بہت زیادہ کیا آغا خلخالی کو۔ وہ تھے عدالتوں کے سربراہ تھے، تو قوہ قضائیہ میں تھے وہ، تو انہوں نے پکڑ کے 10-15 تو کوئی قم کے میدان میں لٹکا ہوا ہے، اب لوگ خریداری کرنے جا رہے ہیں، اوپر نگاہ پڑے تو 4 بندے لٹکے ہوئے ہیں، دوسرے ملک میں گئے 4 بندے، شہر میں گئے لٹکے ہوئے ہیں، ادھر گئے لٹکے ہوئے ہیں۔ تو بہت ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا، اس کی وجہ سے انہیں استعفیٰ گویا کے دینا پڑا، اور ان کی پھر انہوں نے مٹھائیاں بانٹی ادھر جو لوگ تھے۔ لیکن ان کے دور میں بالکل منشیات ادھر سے ختم، افغانستان پاکستان سے کوئی قدم نہیں رکھتا تھا ایران میں، قتل و غارت کے، زنا کے، یہ والے واقعات ختم ہو گئے قسم کے۔ ان کے بعد انہوں نے کہا ابراہیم رئیسی یہ خلخالی ہے، ووٹ دیا تو ایسا حال ہوگا۔ اب ان پہ پریشر بھی تھا، کیونکہ انہوں نے اس طرح کا کوئی عمل انجام نہیں دیا کہ فوراً وہ کیسز میں فیصلہ کر دیں۔ آغا ابراہیم رئیسی نے بڑے مدبر انسان ہیں، لیکن اس پروپیگنڈے میں انہوں نے اپنا دفاع بھی نہیں کیا، اور کہا کہ میں اگر آیا تو مجرم کو پھانسی پہ لٹکاؤں گا۔ انہوں نے واضح طور پہ یہ کہا کہ جتنا انہوں نے پروپیگنڈا کرنے دو، لیکن میں اسے پھانسی پہ لٹکاؤں گا جو ادھر مجرم ہے۔ اس لیے ادھر ابھی آپ نے شاید سنا ہو کہ رسمی اعلان نہیں ہوا، صدر روحانی صاحب پہلے ان سے ملاقات کے لیے پہنچے ہیں۔ اسی طرح سے ہمتی صاحب نے اپنے آفیشلی اکاؤنٹ میں ان کو بڑے القابات کے ساتھ تبریک پیش کیا کہ آپ صدر بن گئے۔ وہ سارے ابھی کانپے ہوئے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، کیونکہ ایران میں ایک عرصہ ہو گیا ہے کہ انڈر گراؤنڈ ادھر پھانسیاں دی جاتی ہیں، اب برملا نہیں دی جاتی، یہ بیرونی پروپیگنڈے کی وجہ سے۔ خلاصہ کلام کہ اقویاء کے سامنے اکڑ جانے والا ہو، جو اقویاء کے سامنے نہیں اکڑ سکتا اور پست ہمت ہو جاتا ہے، یہ فوج کا سربراہ نہیں بن سکتا۔ پھر ہے وَمِمَّن لَا يُثِيرُهُ الْعُنْفُ، کہ بدخوئی جو ہے وہ جوش میں اسے نہ لے آئے۔ ہوتے ہیں نا کہ بدگمان ہو گیا، وسوسے آ رہے ہیں، ایک بندہ اچھا نہیں لگتا، اس کے خلاف جوش میں فوراً نہ ٹوٹ پڑے۔ فوج کا سربراہ اس قابل اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے کہ جو بندہ اسے اچھا نہیں لگتا اسے منہ موڑ لے فوراً، جس سے بارے میں وسوسے آ رہے ہیں اسے 4 سنا دیں، یا جس سے اس کی دشمنی ہے اس کے خلاف کیسز کرا دیے، اسے مار پٹوا دی یا اسے ذلیل و خوار کیا۔ بدخوئی اسے جوش میں نہ لے آتی ہو۔ اس کے بعد آخری صفت ہے وَلَا يَقْعُدُ بِهِ الضَّعْفُ، کہ اس کو کم ہمتی کی وجہ سے وہ بیٹھ نہ جاتا ہو، یعنی ایک ہے طاقتوروں کے سامنے اکڑ جاتا ہو، اور یعنی ہمارے پاس نمبر 5 تھی، طاقتوروں کے سامنے اکڑ جائے۔ نمبر 6، نمبر 7 صفت ہمارے پاس آئی کہ وہ بدخوئی اسے، یعنی جس کے حوالے سے بھی اسے برائی کا اندیشہ ہو یا کوئی برا اس سے سلوک کرے، وہ اس کے خلاف چڑھ نہ دھوڑے، اسے ابھار نہ دے۔ اور نمبر 7، ضعف کی وجہ سے وہ بیٹھ نہ جائے۔ ہوتا ہے فوجوں میں کہ اسلحہ ختم ہو گیا، یا مشن ہے یا آپ آپریشن ہے، اس میں بندے زیادہ شہید ہو گئے یا مارے گئے، اب اس جگہ پہ وہ ضعف کا ایک احساس کرتے ہوئے بیٹھ نہ جائے۔ یہ فوجوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے، کوئی پریشر آ گیا، تنخواہیں نہیں ملی، یا کوئی اور مسائل کھڑے ہو گئے، تو وہ ہراساں نہ ہو جائے،
وہ وہاں پہ خوف کا شکار نہ ہو جائے، وہاں پہ وہ اپنے وجود کے اندر قوت کو باقی رہے۔ اور یہ تب بھی ہے کہ قربانی کا ایک جذبہ، یعنی وہ جو پہلی صفت تھی اگر وہ برقرار ہے، نیچے والی پھر آہستہ آہستہ حاصل ہوتی جاتی ہیں۔ لیکن دونوں ایسا بھی نہیں ہے کہ مثلا کوئی اللہ کا بڑا خیر خواہ ہو، بڑا حمایتی ہو، رسول کا بھی امام کا بھی، ممکن ہے بد اخلاق ہو، ممکن ہے کہ ضعیفوں کے ساتھ نہ بیٹھتا ہو، ممکن ہے کہ اقویاء کے درمیان ہی امیروں میں اور منصب داروں میں ہی رہنا چاہتا ہو۔ تو یہ 8 صفات تھیں۔ اور اس کے بعد امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بلند خاندان تمہیں چاہیے، یعنی مالک اشتر کو اب یہ نصیحت کی۔ یہ تو 8 صفات تھی فوجی سردار کی۔ پھر امام فرماتے ہیں اے مالک اشتر تمہیں چاہیے کہ جو بلند خاندان کے ہیں، بلند خاندان سے مراد یہ نہیں ہے کہ بڑے امیر کبیر، یعنی جن کی نیک نامی خاندانی، جن کے اندر روایات اچھی ہیں، کہ بلند خاندان یعنی مروت والے ہیں۔ ہوتے ہیں نا خاندان ایسے بڑے مہمان نواز ہیں، اپنے گھر میں کھانا ختم بھی ہو جائے مہمان نوازی حتماً کرنی ہے۔ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ انہوں نے اپنوں کو ہی کھلانا ہے، دوسروں اس سے جتنی بھی نیکی کر لیں اسے انہوں نے کبھی کھلانا نہیں ہے۔ بعض کا حال ایسا ہوتا ہے، یعنی اپنے گھر والے، اپنے قبیلے والے، اپنے علاقے والے آ جائیں تو آپ حیران ہو جائیں گے یار کیسے اس کے ہاتھ کھل جاتے ہیں، اور آپ کہیں گے میں اس کے ساتھ ہمیشہ رہوں، اس کے ساتھ نیکی کرتا ہوں، یا فلان نیکی کرتا رہا، اس کو تو اس نے کبھی لفٹ بھی نہیں کرائی۔ بعض اس طرح کے ہوتے ہیں، یہ بے مروتی ہے۔ مروت والے خاندان جنہیں کہا بلند خاندان۔ نمبر 2 نیک گھرانے جو نیکی کے، اہل البیوت الصالحہ، ایک ہوتے ہیں جن کی عادات اچھی ہیں۔ بلند خاندان سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ یہ مفتی صاحب نے ترجمہ بلند خاندان کیا، ورنہ عربی میں ہے بذوی المروءات والاحساب، یعنی جن کے اندر اقدار، خاندانی اقدار ہوں، جو اچھی عادات کے حامل ہوں۔ بعض ہوتے ہیں مذہبی نہیں ہوتے لیکن بڑی اچھی عادات کے حامل ہیں، لڑائی جھگڑے نہیں کرتے، مل کے سارے دسترخوان پہ کھاتے ہیں، اچھا ایک دوسرے کو عزت سے پکارتے ہیں۔ یہ خاندان کی اچھی صفات ہیں۔ آپ کسی بھی خاندان میں جائیں حتماً ان چیزوں کو دیکھیں کہ کیسے ایک دوسرے کو پکار رہے ہیں، کیسے ان کا کھانے پینے کا سلسلہ ہے، کیا ان کی عادات ہیں، کیسی مہمان نوازی ہے۔ یہ ہیں بلند عادات۔ نمبر 2 مذہبی گھرانے۔ نمبر 3 عمدہ روایات رکھنے والے، یہ مفتی صاحب کا ترجمہ ہے، سوابق الحسنہ، یعنی جن کی نیکیاں معاشرے میں پہلے ہوں۔ عمدہ یعنی اب ترجمے سے بعض اوقات انسان یہ سمجھتا ہے کہ شاید مراد یہ ہے کہ عمدہ روایات رکھنے والے یعنی جن کی عادات اچھی ہوں، صرف عادات نہیں بلکہ ان کے ماضی میں نیکیاں معاشرے میں پھیلی ہوئی ہوں۔ نیکیاں ہوتی ہیں بہت سارے گھرانوں کی، وجہ سیلاب آیا تو اس خاندان نے اتنی مدد کی تھی، جب یہ مہاجر آئے تھے تو انہوں نے اتنی ان لوگوں کو مہلت دی، یہ بڑے اونچے گھرانے، یا ضعیفوں کو بڑا یہ کھلاتے ہیں، کمزوروں کو فقیروں کو بڑا عطا کرتے ہیں، یہ سوابق الحسنہ ہیں۔ بس تیسرے 3 ہو گئے، بلند خاندان یعنی اچھی عادات والے، نمبر 2 نیک گھرانے، نمبر 3 عمدہ روایات رکھنے والے، نمبر 4 جو ہمت اور شجاعت رکھتے ہیں، نمبر 5 جو جود و سخا کے مالک ہیں۔ ان سے خصوصی ربط اور تعلق بڑھاؤ، ان سے کیا کرو؟ خصوصی ربط اور تعلق۔ آپ یعنی یہاں سوچیں آپ کے خاندانی تعلقات کس سے ہونے چاہیے؟ مثلا آپ فیملی والے ہیں، بیوی بچوں والے ہیں، اہل و عیال والے ہیں، آپ کس سے اپنے گھرانے کا تعلق بڑھائیں؟ اس سے ہم اب اپنے درجے کا بھی ایک لے لیں، کیونکہ یہ حاکم کے درجے کی بات ہے امام علی علیہ السلام کی، لیکن ہم اپنے درجے کی بھی اس در سے نصیحت لیتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں تعلقات کس سے بڑھائیں۔ بعض کے نزدیک ہوتا ہے یار یہ میرے محلے کا دوست ہے، بعض کہتے ہیں یونیورسٹی میں ہماری بس گپ شپ ہے، ہماری وہاں سے دوستی بعض معیار رکھتے ہیں، بعض رشتہ داری معیار رکھتے ہیں، بعض مال معیار رکھتے ہیں، یہ زیادہ ہے دنیا میں، مال کی بنیاد پہ اپنے تعلقات بڑھاتے ہیں۔ آپ نے ان 5 صفات میں کہیں مال دیکھا ہے؟ مال نہیں ہے۔ جو مال کی بنیاد پہ اپنے خاندانی تعلقات بڑھاتا ہے وہ پورے اپنے خاندان کو آگ لگاتا ہے، پورے خاندان کو بگاڑتا ہے۔ لیکن جو ان صفات پہ کہ یہ خاندان اچھی عادات رکھنے والے ہیں، یہ مذہبی گھرانہ ہے، یہ لوگ بڑی نیکیاں معاشرے میں کرتے رہے ہیں، یا نمبر 5 یہ بڑے ہمت اور شجاعت والے ہیں، بہادر ہیں بہت،
اور نمبر 5 یہ بڑے سخی ہیں، جود و سخا ان میں پایا جاتا ہے، بڑے مہمان نواز ہیں۔ ہم جب گئے یار بڑی بہترین مہمان نوازی کرتے ہیں، ہم نے تو انہیں کچھ بھی نہیں کھلایا پلایا، لیکن انہوں نے کبھی ہم سے تقاضا بھی نہیں کیا، نہ شکوہ کیا، نہ کوئی ہمیں ایسی بات سمجھائی کہ یار ہم آتے ہیں تو اتنا لے کے آتے ہیں، اور جب تم ہمیں بلاتے ہو تو ہمیں دال پیٹ اور کھا دیتے ہو، کوئی اس طرح کے شکوے نہیں کیے۔ تو ایسے لوگوں سے تعلقات اپنے خاندانی بڑھائیں۔ انشاءاللہ بقیہ عہد نامے کے شقوں کو ہم اگلے درس میں ملاحظہ کریں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔